آغا جان، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ وہ واپس آ رہا ہے؟ بتا کر کیا کرنا تھا میں نے؟ جیسے تم ابھی ری ایکٹ کر رہی ہو، پہلے بھی تم ایسے ہی ری ایکٹ کرنا تھا۔ علیزے نے جیسے آنکھیں چرائی تھیں۔ اگر وہ یہاں رہے گا تو میں نہیں رہوں گی۔ عدیل سلطان نے اپنی بہن کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ ریلیکس، ہم روک نہیں سکتے اسے، یہ اس کا بھی گھر ہے، اور آغا جان بڑے ہیں، کچھ ریلیکس ہو جاؤ۔ میں ریلیکس ہوں، آغا جان جانتے ہیں میں اس شخص کو اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، مگر تمہیں اسے برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ 5 سال بعد لوٹ رہا ہے، اسے دیکھوں گی تو لگے گا کہ زندگی اچانک سے پھر سے 5 سال پہلے چلی گئی ہے۔ بھائی، میں 5 سال پہلے نہیں جانا چاہتی، ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانا چاہتا 5 سال پہلے۔ عدیل کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، مگر سچ کو قبول کرنا ہوگا۔ کیسا سچ؟ عدیل نے آغا جان کو دیکھا۔ آغا جان سر چکائے بیٹھے تھے جیسے اس مسئلے کا کوئی حل نہ ہو۔ آفس کی راہداری میں اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ چلتی ہوئی جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی تو سارا سٹاف کھڑا ہو گیا تھا۔ گڈ مارننگ میم کا جواب دیتے وہ اپنے چیمبر میں داخل ہوئی تھی۔ تبھی اسے محسوس ہوا کہ سامنے راکنگ چیئر پر کوئی بیٹھا ہے۔ وہ ٹھٹکی، راکنگ چیئر گھومی اور سامنے بیٹھے شخص پر نظر پڑتے ہی اس کا خون کھولا تھا۔ تم؟ سامنے بیٹھا شخص طنزیہ مسکرایا۔ کیوں؟ تم مجھے یہاں ایکسپیکٹ نہیں کر رہی تھی؟ علیزے نے چہرہ موڑا۔ میری چیئر سے اٹھو، میں بیٹھ سکتا ہوں یہاں پر، یہ ہم سب کا ہے، تم اکیلے تو اس کو اون نہیں کرتی۔ شہیر سلطان، میں نے کہا ہے اٹھو۔ وہ آگے بڑھی، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اٹھانے لگی۔ شہیر اسی ہاتھ کو سختی سے تھامے ہوئے علیزے سلطان کو اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے سینے پہ آ گری تھی۔ بال جو آبشار کی طرح بکھرے تھے شہیر کے چہرے سے ٹکرائے تھے۔ خوشبو تھی جو ارد گرد پھیلی تھی۔ دونوں کی نظریں کئی سالوں بعد پھر سے ملی ہوئی تھیں۔ علیزے کی سانسیں تیز ہوئیں۔ شہیر، میں نے کہا ہے مجھے چھوڑو۔ وہ مسکرایا۔ تمہیں کیا لگتا ہے مجھے تمہیں اپنے پاس رکھنے کا شوق ہے؟ جانتی ہوں نہیں، اسی لیے چھوڑو۔ علیزے کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں مگر وہ اپنی نمی بڑے اچھے طریقے سے چھپا گئی تھی۔ وہ بہت سخت تھی، اپنے احساسات ظاہر نہیں کرتی تھی۔ شہیر نے اسے چھوڑا اور چیئر سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ویلکم نہیں کرو گی میرا؟ تم اپنا ویلکم بہت اچھے طریقے سے کروا کر آئے ہو۔ وہ مسکرایا، بالوں کو ایک ادا سے سیٹ کیا۔ آج بھی ویسی ہی ہو، بدلی نہیں ہو۔ کیوں بدلنا ہے؟ میں نے تمہارے لیے بدلوں؟ اس لائق ہو تم؟ ابھی وہ دونوں بحث ہی کر رہے تھے جب آفس میں عدیل سلطان داخل ہوا۔ ہیلو، سٹاپ اٹ، بس۔ علیزے کو شہیر سے دور کیا تھا۔ شہیر، پلیز تم یہاں سے اپنے آفس میں جاؤ، کوئی ضرورت نہیں ہے اس سے الجھنے کی، بھائی سمجھدار ہے تمہارا۔ شہیر نے ایک ادا سے بولا، ان کو پتا ہے نا میں تمہارا خون کر دوں گی، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ چلے جاؤ۔ شہیر سر جھٹکتے ہوئے علیزے کے آفس سے نکلا تھا۔ اب اسے برداشت کرنا پڑے گا یہاں پر؟ وہ اپنے بھائی سے مخاطب ہوئی بڑے سخت انداز میں۔ بالکل کرنا پڑے گا، تم جانتی ہو یہ بھی اتنا ہی حقدار ہے جتنے ہم دونوں۔ بالکل صحیح کہتے ہیں۔ وہ بڑی فرسٹریشن میں اپنی راکنگ چیئر پر بیٹھ گئی تھی۔ اب آ گئے ہو تو اسے پریشان مت کرنا، تم جانتے ہو اس کا غم گہرا ہے اور وہ تم ہی سے منسلک ہے۔ آغا جان، آپ جانتے ہیں 5 سال پہلے جو ہوا وہ حادثہ تھا۔ میں جانتا ہوں آغا جان، مایوسی سے بولے۔ میں نفرت کرتا تھا مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں قاتل بن جاؤں گا۔ آغا جان نے آنکھیں سختی سے بند کی۔ پتر، میں جانتا ہوں 5 سال پہلے جو ہوا وہ ایکسیڈنٹ تھا، مگر ان دونوں کو یہ بات کون سمجھائے؟ وہ ماں باپ کا صدمہ ابھی نہیں بھول پائے۔ تم سے بے حد نفرت کرتی ہے وہ۔ عدیل تو تمہیں برداشت کر بھی لے گا مگر علیزے اسے تم جانتے ہو۔ ہاں، اسے میں جانتا ہوں اور آپ مجھے بھی جانتے ہیں۔ اگر اس کا غصہ برا ہے تو میں بھی مرد ہوں، میرے سامنے کھڑی ہوگی تو خاک ہو جائے گی۔ اپنی بیوی کو خاک کرو گے؟ آغا جان اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ شہیر نے نظریں چرائیں۔ وہ جو سب کے سامنے کھڑی ہو کر مجھے خاک کرتی ہے یہ بھول جاتی ہے کہ میں شوہر ہوں اس کا۔ خیر، اگر وہ رشتے بھول گئی ہیں تو مجھے بھی بھولنے پڑیں گے۔ مجھے کوئی دلچسپی نہیں اس رشتے میں اور نہ ہی اس علیزے سلطان میں۔ آغا جان مسکرائے۔ اپنے دل پر ہاتھ رکھو۔ کیا یہ دل کہہ سکتا ہے کہ ایسا ہے کہ شہیر سلطان کو علیزے سلطان سے کوئی واسطہ نہیں ہے؟ شہیر کا پورا وجود زلزلے کی زد میں آیا تھا۔ وہ جانتا تھا کوئی اس کا دل نہ پڑھ پاتا، کوئی اسے نہ سمجھتا، مگر آغا جان، وہ شہیر سلطان کو جانتے تھے۔ آغا جان نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ پتر، میں تمہارے ہر انداز اور ہر احساس سے واقف ہوں۔ میرے بچے بکھر گئے ہیں مگر آج بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ آغا جان پلیز۔ انہوں نے سر جھٹکا تھا۔ مشال، کیا کر رہی ہو؟
کچھ نہیں، پینٹنگ بنا رہی تھی۔ بھائی واپس آ گئے ہیں کیا؟ ہاں۔ تم ملی نہیں اس سے؟ نہیں، میری ملاقات تو ابھی یسرا سے بھی نہیں ہوئی۔ نام یسرا پر عدیل کے پیر جم گئے تھے، دل پسیجا تھا۔ یسرا بھی آئی ہے؟ تم نہیں ملے اس سے؟ مشال نے بھی وہی سوال کیا تھا جو اس نے کیا تھا۔ کئی ثانیہ عدیل اور مشال کی آنکھیں ملی رہیں۔ وہ بھی اسی کے ساتھ بیٹھ گیا، وہ جو کینوس پر کچھ بنائے جا رہی تھی۔ 5 سال بہت لمبا عرصہ ہوتا ہے، بالکل بے حد لمبا عرصہ۔ زندگیاں بدل جاتی ہیں اس میں، جیسے ہماری بدل گئی ہیں۔ ہم جو ایک دوسرے سے محبتیں کرتے تھے آج کتراتے پھر رہے ہیں۔ مشال کے یوں کہنے پر عدیل کا دل مزید پسیجا تھا۔ آغا جان یعنی ظہیر سلطان کے 3 بیٹے تھے۔ بڑا بیٹا شہروز سلطان، بیوی مہوش سلطان، ان دونوں کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا عدیل سلطان اور بیٹی علیزہ سلطان۔ آغا جان کے دوسرے بیٹے کا نام فارس سلطان تھا اور بیوی کا نام تعبیر سلطان تھا، جن کے 2 ہی بچے تھے، بڑا بیٹا شہیر سلطان اور بیٹی یسرا سلطان۔ آغا جان کے تیسرے بیٹے کا نام شازل سلطان تھا اور بیوی کا نام ایمان سلطان تھا۔ ان دونوں کی صرف ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام مشال سلطان تھا۔ یوں تو ان کے خاندان میں بڑا پیار رہا تھا، مگر فارس سلطان کے انتقال کے بعد سب کچھ بدل گیا تھا۔ ان کا انتقال تب ہوا جب ان کی اہلیہ تعبیر سلطان ماں بننے والی تھی، دوسری بار، یعنی یسرا سلطان کے پیدا ہونے سے کچھ عرصہ پہلے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے اپنی جان خود لی تھی اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا تھا۔ یہ بات یا تو صرف آغا جان جانتے تھے یا تعبیر سلطان اور علیزے کے والد شہروز سلطان جانتے تھے۔ نہ انہوں نے لوگوں کو جواب دیا تھا، نہ دینا چاہتے تھے۔ لیکن فارس سلطان کا بیٹا یعنی شہیر سلطان کو اپنے چچا شہروز سلطان سے بے حد نفرت تھی۔ اس نے ساری زندگی اپنے چچا سے نفرت کی تھی۔ شہروز سلطان نے اپنے بھائی کے انتقال کے بعد اپنی بھابھی جان پر بہت سی پابندیاں اور سختیاں کی تھیں۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ آغا جان اور شہروز سلطان اس کی ماں کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک کیوں رکھتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا گیا وہ نفرت اور پختہ ہوتی چلی گئی۔ وہ علیزے کے بابا سے بے حد نفرت کرتا تھا اور وہ نفرت ظاہر بھی کرتا تھا۔ سب جانتے تھے کہ وہ شہروز سلطان سے نفرت کرتا ہے، مگر کبھی بھی شہروز سلطان نے اس کی وہ غلط فہمی دور کرنے کی کوشش نہیں کی تھی کہ وہ آخر کیوں تعبیر سلطان سے اتنی نفرت کرتے ہیں۔ عدیل سیڑھیوں سے اتر رہا تھا جب وہ یسرا سے بڑے برے طریقے سے ٹکرایا۔ وہ گر پڑتی اگر وہ اسے اپنے بازوں میں نہ تھام لیتا۔ وقت جیسے ٹھہر گیا تھا، وہ آج بھی ویسی ہی تھی، بلکہ اور نکھر گئی تھی، چمک رہی تھی۔ عدیل تو سانس ہی نہیں لے پایا تھا۔ یسرا بڑے احتیاط سے سنبھل کر اس سے دور ہوئی تھی۔ الفاظ تو اس کے پاس بھی ختم ہو گئے تھے۔ دونوں کی نظریں جا بجا ایک دوسرے کو دیکھے جا رہی تھیں۔ تھینک یو، ضرورت نہیں، عدیل نے بے ساختہ کہا تھا۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ میں جانتی آپ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ تبھی سیڑھیوں کے پاس مشال آتی ہوئی نظر آئی۔ یسرا اور عدیل کو بات کرتے ہوئے دیکھ وہ تیز تیز قدم آگے بڑھاتی ان تک پہنچی۔ یہ منظر کافی عرصے بعد دکھائی دے رہا تھا کہ وہ تینوں یوں ساتھ کچھ فاصلے پر کھڑے تھے۔ مشال کی آنکھیں بھیگی، ہونٹ بھینچے، مگر فاصلے اتنے تھے کہ مٹ نہیں پا رہے تھے۔ یسرا کیسی ہو؟ پھر بھی مشال نے اپنا توازن برقرار رکھتے ہوئے یسرا کی طرف پہل کی۔ مشال کو دیکھ کر وہ مسکرائی اور 2-3 سیڑھیوں کا فاصلہ عبور کرتی ہوئی اس کے گلے لگی تھی۔ مشال کو نہیں لگا تھا کہ یسرا ایسا کرے گی، مگر وہ تو صدا کی معصوم تھی۔ وہ تو دل میں نفرتیں رکھتی ہی نہیں تھی۔ نفرتیں تو عدیل نے پالنی تھیں، نفرتیں تو اس کی بہن نے پال رہی تھی، جس نفرت نے سب کو الگ کر رکھا تھا۔ مگر یسرا یہ کیوں بھول جاتی تھی کہ یہ نفرت کا کھیل اس کے بھائی نے شروع کیا تھا، یعنی شہیر سلطان نے۔ بہت کچھ برداشت کیا تھا علیزے نے اور عدیل نے اس نفرت میں۔ خیر وہ ان دونوں کو گلے ملتا ہوا دیکھتا رہا۔ کم سے کم وہ کسی سے تو مسکرا کر ملی تھی۔ اگر آپ میرے ساتھ بیٹھیں گے تو میں کھانا نہیں کھاؤں گی۔ علیزے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہیر نے اس کا ہاتھ بڑی سختی سے تھام کر اسے نہ اٹھنے کا اشارہ کیا۔ شہیر میرا ہاتھ چھوڑے، سب دیکھ رہے ہیں۔ سب کیا دیکھ رہے ہیں؟ مجھے یہ بھی تو بتاؤ۔ میرے ساتھ بیٹھ کر تم کھانا کھا سکتی ہو، میرے اندر کانٹے نہیں ہیں جو تمہیں چبھیں گے۔ بیٹھ جاؤ۔ آغا جان کہیں اسے کہ بیٹھ جائے۔ آغا جان نے ہاتھ کے اشارے سے علیزے کو بیٹھنے کا حکم دیا تو وہ بیٹھ گئی۔ وہ بے حد غصے میں لگتی تھی۔ اس کے ساتھ آ کے کیوں بیٹھ گیا تھا؟ یعنی وہ کھانا بھی نہ کھاتی۔ آغا جان یہ ظلم ہے۔ شہیر طنزیہ مسکرائے۔ یہ حق ہے، بہت عرصے بعد حق یاد آیا ہے۔ آپ نے جتانے نہیں دیا، ورنہ میں تو جتانا چاہتا تھا۔ مسٹر شہیر، صرف شہیر کہو۔ وہ پلٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا تو علیزے نظریں چرا گئی۔ گہرا سانس لیتی وہ صرف اپنی پلیٹ میں کانٹے اور چمچ چلا رہی تھی، کچھ کھا نہیں رہی تھی۔ آغا جان اس کی طرف دیکھ کر مخاطب ہوئے، علیزے
کیا کر رہی ہو؟ کچھ کھا لو بچے۔ صاف صاف کہہ رہی ہے نا وہ کہ اس سے ہم برداشت نہیں ہو رہے۔ یسرا کی یوں بات کرنے پر علیزے نے بے ساختہ اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک بھائی کافی ہے، تمہیں منہ چلانے کی ضرورت نہیں۔ یسرا مسکرائی۔ زبان بھی آ گئی ہے منہ میں؟ پہلے سے ہی تھی، تمہیں دکھائی نہیں تھی کبھی۔ یہ کہتے ہوئے علیزے پھر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آغا جان، میں یہاں نہیں بیٹھ سکتی ان لوگوں کے بیچ میں۔ یسرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ واٹ ڈو یو مین؟ ان لوگوں کے بیچ میں؟ یہ ہمارا گھر ہے اور ہم یہاں حق سے رہ سکتے ہیں، تم لوگوں کے بیچ میں؟ یہ کہتے ہوئے یسرا بھی تقریباً چیخی تھی۔ شہیر نے اس کی طرف بڑی تیز نظروں سے دیکھا تھا۔ علیزے نے شہیر کی طرف طنزیہ مسکراہٹ اجھالی تھی۔ دیکھ رہے ہو کتنی عزت کرتی ہے تمہاری بہن میری؟ یہ کہتے ہوئے وہ رکی نہیں، آگے بڑھ گئی تھی۔ بھائی سٹارٹ اس نے لیا تھا، تمہیں کیا ضرورت تھی اس سے الجھنے کی؟ عدیل یسرا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ عدیل کی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی وہ کھانا ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آغا جان نے چمچ ایک طرف پٹکتے ہوئے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ ان چھوٹے بچوں کو سنبھال ہی نہیں پا رہے تھے۔ اتنے ضدی اور جھگڑالو تو ان کے بچے بھی نہیں تھے جتنے ان کے بچوں کے بچے جھگڑالو تھے۔ ایک وقت تھا جب ان سب کی ہنسی مذاق ختم نہیں ہوتے تھے۔ وہ پھیکا سا مسکرائے۔ اچھا وقت یاد آیا تھا۔ اچھا نارملائز کرو، تم یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ریئیکٹ تو نہیں کرتی؟ بھائی شہیر سلطان مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میں یہاں نہیں رہ سکتی۔ یہ ہمارا گھر ہے علیزے، اور تم جانتی تھی ایک نہ ایک دن اس نے واپس آنا ہے۔ میں نہیں جانتی، میرا دم گھٹتا ہے اس کے ساتھ۔ میں اپنے ماں باپ کے قاتل کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتی۔ اس کے ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا، آئی ڈونٹ تھنک کہ میں یہ کر سکتی ہوں۔ میں جانتا ہوں تم تکلیف میں ہو، تکلیف میں میں بھی ہوں۔ جانتی ہوں آپ تکلیف میں ہیں، مگر میری وجہ سے خود کو پابندیوں کا شکار نہ بنائیں۔ اگر آپ یسرا سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں، میں نہیں روکوں گی۔ کیا کہا تم نے؟ جس طرح تم ان دونوں سے نفرت کرتی ہو میں بھی کرتا ہوں، مگر یسرا انوسینٹ ہے۔ عدیل مسکرایا۔ یعنی میری بہن کے اندر احساس ہے؟ بھائی آپ جانتے ہیں میں بری نہیں۔ میں جانتا ہوں، مگر میں یہ نہیں کر سکتا۔ میں اپنا فیصلہ لے چکا ہوں، تمہیں بھی اپنے لیے کوئی فیصلہ جلدی لینا پڑے گا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ یہ میٹنگ روم تھا۔ علیزے اپنی پریزنٹیشن، آگے کا پروجیکٹ اور بہت کچھ اچھے سے سمجھا چکی تھی۔ اس کی پریزنٹیشن اور پروجیکٹ بریفنگ کے دوران شہیر اسے کافی بار ٹوک چکا تھا اور وہ بڑے تحمل سے اس کے ہر الٹے سیدھے سوال کو برداشت کر رہی تھی۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جیسے ہی سارا سٹاف میٹنگ روم سے باہر نکلا، علیزے نے اپنا کوٹ درست کیا۔ شہیر جو ابھی بھی پین کو گھما رہا تھا اس کی طرف دیکھنے لگی۔ آئندہ میری پریزنٹیشن میں کسی بھی بریفنگ کے دوران مجھے ٹوکنے یا روکنے کی ضرورت نہیں ہے شہیر سلطان، میں عزت سے پیش نہیں آؤں گی۔ شہیر مسکرایا اور پین کو مزید گول گھمایا۔ میری عزت کرنا تم پر یوں بھی فرض ہے، نہیں کرتی تو وہ الگ بات ہے۔ شہیر نے آنکھیں گول کی تھی۔ مسٹر شہیر، آپ میرے ساتھ فری نہ ہی ہوں تو بہتر ہے۔ وہ اٹھا، قدم آگے بڑھانے لگا۔ علیزے نے قدم پیچھے لیے۔ شہیر اسٹاپ، کیا کر رہے ہو؟ مگر وہ رکا نہیں، وہ قدم آگے لے رہا تھا۔ علیزے دیوار سے ٹکرائی تھی۔ شہیر نے اپنا حصار اس پر تنگ کیا۔ کیا کہا تم نے؟ عزت سے پیش نہیں آؤں گی؟ جتنی نفرت تم مجھ سے کرتی ہو نا، اس سے کئی گنا زیادہ تم سے میں نفرت کرتا ہوں علیزے سلطان۔ اسی لیے یہ تو مت سمجھنا کہ تم میرے لیے، اس نے انگلی کے اشارے سے اسے بتایا، اتنی سی بھی امپورٹنٹ ہو۔ میں تمہیں ویسے ہی ٹریٹ کرتا ہوں جیسے ایک بزنس پارٹنر کو ٹریٹ کرنا چاہیے۔ تم غلطیاں کرو گی تو میرا فرض ہے کہ میں تمہیں درست کروں۔ میں نے کوئی غلطی نہیں کی مسٹر شہیر، آپ جانتے ہیں میں اپنے کام میں بہت اچھی ہوں۔ وہ مسکرایا اور اس کے بالوں کی لٹ کو پیچھے کیا۔ ہاں بالکل، تم اپنے ہر کام میں بہترین ہو۔ میں نے یہ کب کہا کہ تم بری ہو، بس تھوڑی عجیب سی ہو۔ شہیر اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے رخساروں پر پھیر رہا تھا۔ علیزے نے آنکھیں بند کی اور اس کا ہاتھ جھٹکا۔ شہیر پلیز۔ کیوں؟ میرا لمس اچھا نہیں لگ رہا؟ تم تو اس کی عادی تھی۔ میں نے کہا ہے مجھ سے دور رہو۔ وہ دونوں ہاتھ سے اسے دور کر چکی تھی، مگر وہ اپنے ہاتھ سے اسے تھامتے ہوئے اپنے نزدیک کھینچ چکا تھا۔ علیزے اس کے سینے سے لگتی، سر اونچا کرتی اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ شہیر سلطان مسکرایا۔ گہری سنہری آنکھیں شہیر کی گہری سے آنکھوں میں کھوئی تھی۔ بہت سے احساسات جو بھولے نہیں تھے غالب آ رہے تھے۔ علیزے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ وہ سر جھکا گئی جیسے آنسو چھپانا چاہتی ہوں، مگر شہیر نے ہاتھ سے اس کے چہرے کو اوپر کیا تھا۔ کیوں چھپا رہے؟ چلے جائیں یہاں سے۔ وہ چہرہ موڑ گئی۔ دور ہوتی ہوئی گہرا سانس لیا۔ مجھ سے فری مت ہوا کریں۔ یہ کہتی ہوئی وہ آفس سے باہر نکلی تھی۔ شہیر پیچھے طنزیہ مسکرایا۔
سب جا چکے تھے۔ جی میم، سب جا چکے ہیں، بس باس بیٹھے ہوئے ہیں۔ کون سے باس؟ اسے لگا وہ شاید عدیل کی بات کرے۔ شہیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اوہ، اور باقی اسٹاف؟ میم باقی اسٹاف جا چکا ہے، البتہ مس زوہا نہیں گئی۔ وہ کیا کر رہی ہیں؟ وہ ابھی تک شہیر صاحب کے آفس میں ہیں۔ وہ اکثر جب سے وہ واپس آئے ہیں سر کے آگے پیچھے ہی ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی علیزے کی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ وہ اپنا ہینڈ بیگ اٹھاتی ہوئی اپنے چیمبر سے باہر نکلی۔ شہیر کے چیمبر سے گزرتے ہوئے اسے ہنسنے کی اور باتیں کرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ علیزے کی آنکھیں بھینچی تھیں۔ بڑا آیا پروفیشنل، یہاں یہ کرنے آتا ہے؟ وہ گہرے سانس لیتی ہوئی آفس سے باہر نکلی۔ شہیر سلطان اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ تعبیر سلطان اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے بچے دور رہے مجھ سے، مت کہیں مجھے اپنا بیٹا۔ واپس تو آ گیا ہوں میں، مگر آپ کے لیے نہیں آیا، اپنے رشتوں کے لیے آیا ہوں۔ کہتا نہیں ہوں، جتاتا نہیں ہوں، محسوس نہیں کرواتا، مگر آپ سے بہت خفا ہوں۔ ساری زندگی چچا سے نفرت کرتا رہا۔ وہ میرے بڑے چچا تھے، باپ کی جگہ تھے۔ آپ نے کبھی مجھے سچائی بتانے کا حوصلہ پیدا نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے بتائی۔ انہوں نے ہمیشہ آپ کا پردہ رکھا اور میں اندھوں کی طرح ان سے نفرت کرتا رہا۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے میری ہر خواہش پوری کی۔ ایک باپ کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتی ہے اس کی بیٹی۔ میں نے محبت کی علیزے سے، انہوں نے مجھے علیزے دے دی، پھر بھی میں ان سے نفرت کرتا رہا۔ علیزے لاکھ سمجھاتی تھی مجھے کہ میرے بابا برے نہیں، کوئی بات ہوگی، کچھ ہے جو ہمارے بڑے ہم سے چھپا رہے ہیں، مگر میں نہیں سنتا تھا۔ میں وہی کیا جو میں نے دیکھا۔ وہ لوگ نہیں بتاتے تھے، مگر آپ تو بتا سکتی تھی نا کہ کیا ہوا تھا، مگر آپ نے نہیں بتایا۔ میں جانتا ہوں آپ کے لیے مشکل ہوگا اپنی اولاد کو اپنا سیاہ باپ بتانا، مگر امی مجھ پر رحم کر لیا ہوتا۔ آپ جانتی تھی میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی طرح غلطی کروں گا۔ مجھ سے ہوئی، مگر جو 5 سال پہلے ہوا وہ میں نہیں چاہتا تھا۔ وہ ایک حادثہ تھا اور اس حادثے کی سزا آپ جانتی ہیں مجھے کیسے ملی۔ میں علیزے سلطان کو کھو کر جی رہا ہوں۔ اسے لگتا ہے میں اس سے محبت نہیں کرتا، اس کی طرح اس سے نفرت کرتا ہوں۔ ہاں، میری انا مجھے بہت اونچی ہے، مجھے اس پر یہی ظاہر رکھنا ہے کہ میں نفرت کرتا ہوں اس سے، مگر میرے دل سے پوچھیں امی، آغا جان بالکل ٹھیک کہتے ہیں، میں بہت چاہتا ہوں اسے۔ وہ رو رہا تھا، اس کے بولتے بولتے ہچکی سی بن گئی تھی۔ میرے بچے مجھے معاف کر دو، میں کیا کرتی؟ گناہ ہوا تھا مجھ سے، میں نفرت کے قابل تھی، اسی لیے مجھے نفرت دی گئی، مگر کبھی اپنے بچوں کو نہیں بتا پائی۔ تم وہی دیکھ کر بڑے ہوئے اور اسی لیے نفرت کرنے لگے۔ ایک اولاد کے لیے سب سے امپورٹنٹ ہوتی ہے اس کی ماں، اور جو تم نے دیکھا تم نے ویسا ہی ری ایکٹ کیا۔ میں چاہتی تھی، کئی بار چاہا تمہیں بتا دوں، مگر نہیں بتا پائی۔ غلط کیا آپ نے۔ وہ تو آغا جان تھے جنہوں نے سچائی سے آگاہ کیا مجھے، مگر میں نے تو حد ہی کر دی۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر ماں کے بستر پر بیٹھ گیا تھا، جیسے بے حد دل گرفتہ ہو، جیسے آج ماضی اس پر غالب آیا ہوا ہو۔ تم معاف کیوں نہیں کر دیتے اسرا کو؟ عدیل کے لیپ ٹاپ پر چلتے ہوئے ہاتھ رکے۔ کیا کیا معاف کروں؟ یہ کہ جب میں نے اسے چننے کے لیے کہا تو اس نے اپنا بھائی چنا، یا یہ کہ وہ 5 سال مجھ سے دور رہی؟ کیا معاف کروں میں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جو میں نے فیصلہ لیا ہے، کیا تم ساتھ ہو میرے اس میں؟ تم جانتے ہو میں تمہیں کتنا چاہتی ہوں۔ مشال سلطان جیسے مسکرائی۔ میں نہیں جانتا میں کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، مگر بس اتنا جانتا ہوں کہ تم ساتھ رہو گی تو زندگی آسان رہے گی۔ تم یسرا سے محبت کرتے ہو، میں نہیں چاہتی تم دونوں کے بیچ میں آنا، وہ میری بیسٹ فرینڈ ہے۔ عدیل مسکرایا۔ تھی، وہ ہم دونوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ اپنے بھائی کو اکیلا کیسے چھوڑتی؟ ماں کو بھی تو چھوڑ کر جا رہی تھی نا؟ کیا وہ ہم سب سے زیادہ تھا؟ مشال نے جیسے نظریں چرائی تھیں۔ یسرا ساری باتیں سن چکی تھی، اس کے تو آسان خطا ہو گئے تھے۔ کیا وہ مشال سے شادی اس کو سزا دینے کے لیے کر رہا تھا؟ عدیل سلطان کو کچھ اور نہیں ملا تھا کہ وہ کسی اور سے اسی کے سامنے شادی کرتا؟ یسرا کی آنکھوں میں آنسو آئے، ہاتھ بے اختیار دل پر گیا۔ تبھی اس کی نظر آغا جان پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ان تک گئی۔ آغا جان۔ آغا جان مسکرایا اور اپنا ہاتھ اس کے سر پہ رکھا۔ انا چھوڑ دو میری بچی، یہ کھا جاتی ہے۔ محبت میں انا کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ جو تم لوگ کر رہے ہو غلط ہے، زندگی برباد کر رہے ہو۔ بیجا کی نفرتیں ہیں ایک دوسرے سے، اتنی محبت ہے تو کیوں چھپاتے ہو ایک دوسرے سے؟ آغا جان ہم بہت آگے نکل آئے ہیں، صرف وقت گزر گیا ہے، آگے تو کوئی بھی نہیں بڑھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہی تو کہہ رہے تھے۔ یسرا نے گہرا سانس لیا تھا۔ وہ کیا کر رہی تھی؟
تمہارے آفس میں؟ اس کی اس بے تکلف بات پر شہیر اٹھ کھڑا ہوا۔ کون کیا کر رہی تھی میرے آفس میں؟ وہی زوہا، جو بھی کر رہی تھی، تم سے مطلب؟ علیزہ نے اپنی آنکھیں گول کی۔ اگر کوئی یوں میرے آفس میں ہو جو پورا آفس خالی ہو تو کیا ری ایکشن ہوگا آپ کا شہیر سلطان صاحب؟ شہیر آگے بڑھا اور اس کا بازو سختی سے تھامے۔ تمیز سے بات کرو، بھولو مت میری بیگم کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ میں نے یہ حق تمہیں بھی نہیں دیا کہ تم میری بیوی کے بارے میں بکواس کرو۔ علیزہ سلطان طنزیہ مسکرائی، اپنے بازو چھڑوائے۔ اچھا، اتنی عزیز ہے آپ کو آپ کی بیگم؟ تو بتائیں نا، سوہا کے ساتھ اکیلے آفس میں کیا کر رہے تھے؟ تم جیلس ہو اس سے؟ جیلس ہوتی ہے میری جوتی، یہ بہت ان پروفیشنل بیہیویئر ہے۔ وہ نظریں چراتی ہوئی جیسے یہ بات کہتی ہچکچا رہی تھی، جیسے اپنی پوزیسونیس، اپنی جیلسی چھپا رہی تھی۔ علیزہ کا چہرہ مکمل سرخ پڑ رہا تھا۔ شہیر مسکرایا، آگے بڑھ کے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر رکھتے اسے اپنے نزدیک کھینچا تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ چھوڑو مجھے، علیزہ اس کے حصار میں کسمسائی۔ اتنی محبت کرتی ہو مجھ سے آج بھی؟ دیکھو، جل بھن کر راکھ ہو گئی ہوں۔ سوچو اگر میں کسی سے شادی کر لوں۔ میں نے آپ کو اتنی اجازت نہیں دی مسٹر شہیر سلطان کہ آپ مجھ پر سوتن لائیں۔ وہ مسکرایا، اور اگر لے آؤں تو جان سے مار دوں گی میں۔ کیوں مارو گی جان سے؟ میری بیوی نہیں بننا تم نے، مجھے میرے حقوق نہیں دیے، مجھ سے دور رہنا ہے، تو کیا میں اپنی ضرورتوں کے لیے دوسری شادی بھی نہیں کر سکتا؟ وہ جیسے اسے چھوڑتے ہوئے مڑا اور اپنی مسکراہٹ دباتے اسے مزید چڑھا رہا تھا۔ علیزہ کے ہونٹ او میں سکڑے۔ یعنی تم بھی ان ٹپیکل مردوں میں سے ہو جن کو عورت اپنی ضرورت کے لیے میسر چاہیے ہوتی ہے؟ شہیر مسکرایا، اپنا ہونٹ کاٹنے لگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، میں بھی تو عام مرد ہی ہوں نا۔ بنا علیزہ کی طرف مڑے وہ بول رہا تھا، ٹھیک، ویری گڈ، میں بھی دیکھتی ہوں کون ہے جو تم میرے مقابلے میں کھڑی کرتے ہو۔ یہ کہتی ہوئی وہ پیر پٹکتی کمرے سے باہر نکلی تھی اور وہ پیچھے ہنس پڑا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہ راکنگ چیئر پر بیٹھا تھا، اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آواز اس کے لیے انجان نہیں تھی، یہ آواز تو جانی پہچانی تھی، یسرا تھی۔ اس کو یوں اتنی رات کو اپنے کمرے میں آتا ہوا دیکھ وہ ٹھٹکا تھا، یہاں کیا کر رہی ہوں؟ مجھے بات کرنی ہے۔ وہ مکمل طور پر لرز رہی تھی۔ عدیل چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے مقابل کھڑا ہو گیا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ کسی اور سے شادی نہیں کر سکتے؟ وہ مسکرایا، کیوں نہیں کر سکتا؟ کر سکتا ہوں، میں تمہارا پابند تو نہیں ہوں کہ تم روکو گی اور میں شادی نہیں کروں گا۔ میری محبت کے پابند تو ہونا، سارے وعدے تم بھول نہیں سکتے۔ تم نے کہا تھا تم میری جگہ کسی کو نہیں دو گے۔ وہ ہنس پڑا، جب روکا تھا تو کیوں نہیں رکی تھی؟ عدیل، وہ آگے بڑھی، عدیل کو کالر سے پکڑا۔ میں نے کہا ہے تم میری جگہ کسی کو نہیں دو گے۔ وہ مسکرایا، اور اگر میں کہوں کہ میں تمہاری جگہ کسی اور کو دے چکا ہوں تو کیا کرو گی؟ مر جاؤں گی کیا ان بازوؤں میں؟ یسرا نے اس کے بازو تھامے۔ میرا جنازہ اٹھانے کی سکت ہے؟ وہ 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ یسرا، کیا بکواس ہے یہ؟ جسے عدیل کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ میں جھوٹ نہیں کہہ رہی، صاف صاف بتا دو مجھے، اگر ان بازوؤں میں میرا جنازہ اٹھانے کا حوصلہ ہے تو جاؤ کر لو جس سے بھی شادی کرنی ہے، اگر نہیں ہے تو میری محبت کو مجھے یوں رسوا مت کرو، میں مر جاؤں گی، تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پلٹ گئی۔ عدیل نے اس کا ہاتھ تھاما، وہ اس کی سسکیاں بغور سن سکتا تھا۔ پھر مجھ سے شادی کر لو۔ یہ الفاظ کمرے کی خاموشی کو چیرتے ہوئے گونجے تھے۔ یسرا کا سانس جیسے تیز ہوا تھا۔ بھائی نہیں مانیں گے، عدیل مسکرائے۔ اگر آج بھی تمہارے لیے تمہارا بھائی مجھ سے زیادہ اہم ہے اور تم آج بھی اسے ہی چن رہی ہو۔ عدیل نے اس کا ہاتھ چھوڑ چکا تھا۔ تو جاؤ، میرے اندر بھی اتنا حوصلہ ہے کہ میں ایک مرے ہوئے شخص کا جنازہ اٹھا سکتا ہوں۔ جس طرح تم بار بار مجھے مار کر، مجھے توڑ کر جا سکتی ہو نا، اسی طرح میں تمہیں ایک ہی بار دفنا بھی سکتا ہوں۔ عدیل نہیں جانتا تھا کہ اس کے اندر اتنا حوصلہ کہاں سے آیا کہ وہ اتنے سخت الفاظ اپنی ہی محبت کے لیے کہہ گیا تھا، اور وہ یوں ہی سن گئی تھی جیسے سچ میں مر گئی اور سچ میں وہ اسے دفنا آیا ہو۔ وہ مسکرائی۔ مجھے لگا تم میرے بولنے کا انتظار کرو گے کہ میں بولوں گی، اس دفعہ میں بھائی کو منا لوں گی۔ یسرا نے آنکھوں سے آنسو صاف کیے، مگر تم نے تو دفنا ہی دیا مجھے۔ اگر تمہارے اندر مجھے دفنانے کا حوصلہ ہے تو یہ موقع میں تمہیں ضرور بخشنے کی کوشش کروں گی۔ یہ کہتی ہوئی وہ رکی نہیں تھی، وہ چلی گئی تھی۔ عدیل کا سانس تیز ہوا تھا۔ یہ وہ کیا کہہ گیا تھا؟
اس کے اندر یہ حوصلہ نہیں تھا. اس نے ماں باپ کے جنازے اٹھائے تھے. آج تک اسے اپنے بازو بھاری محسوس ہوتے تھے. محبت کا جنازہ کیسے اٹھاتا وہ جو کھڑا تھا گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا. انسانوں کی انائیں اتنی بڑی کیوں ہوتی ہیں؟ ہم کیوں دل اور دماغ کی جنگ میں ہمیشہ دل کو ہار جانے دیتے ہیں؟ آخر کیوں؟ ادھر آؤ ذرا. زوہا نے پلٹ کر اپنے باس کی طرف دیکھا. جی آپ مجھ سے بات کر رہی ہیں؟ جی آپ ہی سے بات کر رہی ہوں. میرے مطابق آپ کی شفٹ شام 5:30 بجے ختم ہو جاتی ہے. جی ایسا ہی ہے میم. پھر آج کل آپ 7 بجے تک آفس میں کیا کر رہی ہیں؟ اس کا انداز مکمل تحقیق والا تھا. سر مجھے روک لیتے ہیں تو میں رک جاتی ہوں. اچھا تم بہت لائل ہو ان کے ساتھ آج کل. میں ان کی اسسٹنٹ ہوں تو مجھے گائیڈ کرنا پڑتا ہے. ورکنگ آورس میں کر لیا کرو نا. کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے لیے ایکسٹرا کام کرنے کی. اپنی سیلف اسٹیم بناؤ. میم میں سمجھی نہیں. کچھ بھی نہیں, دفع ہو جاؤ اب. زوہا الجھی ہوئی آفس سے باہر نکلی تھی. وہ نہیں سمجھ پائی تھی کہ اس کی میم اس پر کیوں تپی ہوئی. وہ تو اپنا کام کر رہی تھی. آفس کا راؤنڈ لیتے ہوئے اسٹاف کو بہت کچھ سمجھا رہے تھے. اپنے نیوی بلو سوٹ کا بٹن درست کرتی وہ اپنے بالوں کو ایک طرف کرتی. بڑی حسین لگتی تھی. وہ حسین تھی اور دیکھنے والے اسے نظر بھر کر دیکھا کرتے تھے. تبھی اس کی سنہری آنکھیں ایک جگہ پر اٹکی تھی. شہیر بھی شاید راؤنڈ پر نکلا ہوا تھا. زوہا اس کے آگے پیچھے تھی. شہیر کے کوٹ پر کچھ گر گیا تھا جو بڑے حق سے ہاتھ سے صاف کر رہی تھی. علیزے کی مٹھی بھینچی. اس کو بہت غصہ آیا. ہاتھ میں موجود کافی کا کپ وہ ہاتھ میں ہی توڑ چکی تھی, جس کی آواز سے شہیر اور وہاں موجود کافی سارے لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے. شہیر جو ایک فائل کو دیکھتا ہوا الجھ رہا تھا علیزے کو یوں اس کی طرف متوجہ پا کر ٹھٹکا, مگر اس کی نظر بے ساختہ اس کے ہاتھ پر گئی جہاں سے خون بڑی تیزی سے فرش کے ساتھ رس رہا تھا. اس نے گلاس اپنے ہاتھ میں توڑا تھا. اس کو اتنا غصہ آیا تھا کہ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ گلاس پر کتنا پریشر دے گئی تھی. کیا فائل, کون سا کام, کون سا سٹاف, کون سے لوگ. وہاں سے علیزے کی طرف یوں بھاگا جیسے اس کے علاوہ کچھ خاص نہ ہو, کچھ ضروری نہ ہو. علیزے تک پہنچتے وہ بے ساختہ اس کا ہاتھ تھام چکا تھا. یہ کیا کیا تم نے؟ سارا سٹاف انہی کی طرف دیکھ رہا تھا. وہ چپ تھی, بت کی طرح چپ. وہ سٹاف کو چیخ کر فرسٹ ایڈ لانے کو کہہ رہا تھا. اسے بٹھا چکا تھا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے آگے بیٹھا تھا اور اب بڑے حق سے اس کا خون صاف کرتا ہوا بینڈیج کر رہا تھا. وہ بہت پریشان لگتا تھا. ہاتھ کانپ بھی رہے تھے اور علیزے بڑی فرصت سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی. بینڈیج کرنے کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوا جو اس میں کھوئی ہوئی تھی. شہیر نے اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو جیسے وہ ہوش میں آئی. تم ٹھیک ہو؟ ہاں ٹھیک ہوں. اپنا ہاتھ چھڑواتی اٹھ کھڑی ہوئی. شکریہ, ویسے کوئی ضرورت نہیں تھی میرے لیے اتنا کرنے کی. تم پاگل ہو علیزے, دکھتا نہیں ہے تمہیں؟ کچھ نہیں, میں بالکل ٹھیک ہوں. یہ کہتی وہ وہیں سے فائل اٹھاتی آگے بڑھ گئی تھی اور وہ اس ٹوٹے ہوئے گلاس کو اور فرش پر اس کی گری ہوئی خون کی بوندوں کو دیکھنے لگا تھا. وہ نہیں جانتی تھی مگر اس کے لیے یہ گرا ہوا خون اپنے خون کے مترادف تھا. آغا جان میں کمرے میں آ جاؤں؟ ہاں میری بچی آ جاؤ. ہاتھ پہ کیا ہوا؟ کچھ نہیں, میں ٹھیک ہوں. میں نے کچھ سوچا ہے. بیٹھ جاؤ. کیا سوچا ہے؟ میں طلاق چاہتی ہوں. وہ راکنگ چیئر پر بیٹھنے لگے تھے, بیٹھ نہیں پائے. کیا کہا تم نے؟ ٹھیک سنا آپ نے, میں طلاق چاہتی ہوں. تمہارا دماغ ٹھیک ہے نا؟ جس سے اتنی محبت کرتی ہو, جس کے بغیر جی نہیں سکتی, اس سے طلاق لوگی تم؟ 5 سال سے جی رہی ہوں میں اس کے بغیر, آگے بھی جی لوں گی. آغا جان میں آزاد کرنا چاہتی ہوں خود کو. اگر وہ کسی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو بڑھنے دیں اسے. کسی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے وہ؟ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کوئی ہو اس کی زندگی میں, میری وجہ سے وہ بانڈڈ ہو. اگر اس کو یہ بات پتہ چل گئی نا تو بڑا برا پیش آئے گا وہ. ویسے بھی میں نفرت کرتی ہوں اس سے. آغا جان ہنس پڑے. لاڈلی, میں جانتا ہوں تم بھی اس سے نفرت نہیں کرتی ہیں, وہ بھی یہی کہتا ہے اکثر, مگر غلط کہتا ہے. تم دونوں کن معاملات میں پڑے ہو؟ جو ہوا وہ حادثہ تھا, جو ہو رہا ہے وہ تم لوگ اپنی اپنی غلطیوں کی وجہ سے کر رہے ہو. میں کہاں جاؤں, مجھے تم سب بڑے عزیز ہو. وہ راکنگ چیئر پر بیٹھ گئے اور بڑے ہی مایوس لگتے تھے. آغا جان پلیز. وہ گھٹنوں کے بل ان کے آگے بیٹھ گئی تھی. آپ کہیں اپنے پوتے سے آپ کی لاڈلی کو بخش دے. نہیں بخشے گا وہ لاڈلی, جان سے جائے گا اور جان سے لے لے گا تمہیں. وہ ہنس پڑی. اچھا آپ اتنا جانتے کیوں ہیں اسے؟ جتنا میں تمہیں جانتا ہوں نا, اس سے کہیں زیادہ میں اسے جانتا ہوں. وہ مرتا مر جائے گا مگر تمہیں طلاق نہیں دے گا. علیزے نے جیسے نظریں چرائیں.
جیسے جانتی ہو آغا جان ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر میں اس سے الگ ہونا چاہتی ہوں۔ اگر اس کے لیے مجھے کورٹ جانا پڑا تو میں کورٹ بھی چلی جاؤں گی۔ میں بتا رہی ہوں آپ کو، یعنی آپ اپنے آغا جان کو خوار کرواؤ گی؟ تم اس عمر میں عدالتوں کے چکر لگواؤ گی؟ آپ کو میری وجہ سے رسوا ہونے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی دیکھ لوں گی۔ میں جانتا ہوں تم انڈیپینڈنٹ ہو، بہت کچھ سنبھال رہی ہو، مگر علی سے طلاق مذاق نہیں ہوتے۔ تمہارے بابا زندہ ہوتے تو کبھی ایسا نہ ہونے دیتے، وہ زندہ ہوتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، آغا جان کی آنکھوں میں جیسے آنسو آ گئے۔ بڑا بیٹا یاد آیا تھا شدت سے، جس طرح اس نے ان سب کو سنبھال کے رکھا تھا، اس کی موت کے بعد سب بکھر گیا تھا۔ یہ کیا کیا آپ نے بھائی؟ کیوں یسرا کو اور خود کو تکلیف دے رہے؟ میں جانتی ہوں ہمارا دکھ ایک جیسا ہے، جس طرح میں نفرت کرتی ہوں شہیر سے آپ بھی کرتے ہیں، مگر اس میں یسرا کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ پلیز مشال کو بیچ میں مت لائیں، وہ آپ کی دوست ہے۔ آپ اس سے شادی کر کے خوش رہ بھی لیں گے، مگر مطمئن نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ یسرا سے محبت کرتے ہیں اور وہ آپ سے۔ یہ کیسی ضد ہے بھائی؟ امی بابا زندہ ہوتے تو آپ کبھی ایسا نہ کرتے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ جب علیزہ چپ ہوئی تھی، وہ بھی تو کچھ دیر پہلے آغا جان سے یہی کہہ کر آئی تھی کہ اگر وہ زندہ ہوتے، اگر 5 سال پہلے وہ حادثہ نہ ہوا ہوتا تو وہ یوں سب بکھرے نہ ہوتے، ان کی محبتیں یوں آگ میں نہ جھونکتی۔ میں غلط نہیں کہہ رہی بھائی، سنبھل جائیں، جو کر رہے ہیں وہ غلط ہے۔ اچھا نہ رو کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ آپ نہیں مانیں گے، میں مان جاؤں گا۔ تم نے مجھے منایا کب ہے؟ جب میں جا رہا تھا تب بھی میں نے کہا تھا میرے ساتھ مت چلو۔ عدیل نے کہا ہے رک جاؤ تو رک جاؤ، اگر کسی کا رشتہ بچ رہا ہے تو بچنے دو، مگر تم نے طے کر لیا تھا کہ تم وہیں رہو گی جہاں تمہارا بھائی رہے گا۔ خیر میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہاری محبت کی راہ کا کانٹا بنوں گا؟ میں محبت کرنے والوں کو الگ کر ہی نہیں سکتا۔ میں جانتا ہوں کیا گزرتی ہے اور کیا سہنا پڑتا ہے۔ تمہیں لگتا ہے تمہارا بھائی اتنا سفاک ہو سکتا ہے؟ نہیں لگتا بھائی۔ وہ رو رہی تھی۔ اسے بولو کہ میں خود تم دونوں کی شادی کروانے کے لیے تیار ہوں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ وہ اپنے بھائی کا چہرہ دیکھنے لگی۔ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ بالکل سچ۔ وہ اپنی بہن کے سر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ میں نہیں تو تم خوش رہو گی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہم سب کے بیچ کی نفرتیں بڑھیں۔ یہ بیج میں نے رکھا تھا، میں نے بویا ہے بچپن سے، میں اسے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے میری بیوی کے اندر سے نفرت کیسے نکالنی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ میں دھیرے دھیرے ٹھیک کر لوں گا اسے، وہ ٹھیک ہو جائے گی میرے ساتھ، مگر باقی رشتے جو میری وجہ سے بکھرے ہیں انہیں سمیٹنا ہوگا۔ سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں بھائی، مگر وہ کہتا ہے کہ مجھے دفنانے کا حوصلہ رکھتا ہے۔ شہیر مسکرایا۔ محبت میں جب انا بیچ میں آ جائے تو محبوب کی باتوں کا برا نہیں مناتے، کیونکہ اکثر ہم بھی وہ کہہ جاتے ہیں جو ان کو بھی برا لگتا ہوگا۔ ان 5 سالوں میں تم نے کیا نہیں کہا اسے، وہ بھی تو بھولا ہے۔ تم بھی چند الفاظ بھول جاؤ۔ علی سے مجھے کیا نہیں سناتی، میں سن لیتا ہوں، کیونکہ محبوب ہے وہ میری، اور جو لوگ آپ کو محبوب ہوں ان کے الفاظ یاد نہیں رہتے۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ وہ کہتی ہے وہ مر جائے گی۔ تم کیا چاہتے ہو کہ وہ مر جائے؟ مشال جیسے سوالیہ ہوئی۔ میں اسے مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ تو بس پھر تھام لو اسے، تمہارا دل نہیں توڑ سکتا مشال۔ وہ مسکرائی، اٹھ کھڑی ہوئی۔ عدیل کا ہاتھ تھاما۔ ہم دوست ہیں، دوست رہیں گے۔ میں نے کہا نا میں تم دونوں کے بیچ میں نہیں آ سکتی۔ کیسی دوستی ہوئی پھر میری کہ میں اپنی ہی بیسٹ فرینڈ کی خوشیاں کھا جاؤں؟ جانتی ہو یسرا تمہارے لیے کیا ہے، اور کیا تم نہیں جانتے کہ وہ میرے لیے کیا ہے؟ عدیل مسکرایا، آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ معاف کر دو گی نا مجھے، یا نفرت کرو گی؟ چھوڑ دو گی دوستی؟ مشال کا ڈمپل واضح ہوا، کیونکہ وہ بہت گہرا مسکرائی تھی۔ وہ بہت پیاری تھی، بہت زیادہ نہیں۔ محبت صفاقی کا نام تو نہیں ہوتا، محبت تو دل بڑا کرنے کا نام ہوتا ہے۔ اگر ہم تینوں کی دوستی سچی ہے تو ہم کبھی الگ نہیں ہوں گے، چاہے وقت کتنا بھی گزر گیا ہو عدیل، چاہے کتنی بھی غلط فہمیاں ہوں ہمارے بیچ میں، مگر میرا دل جانتا ہے وہ بھی ہم دونوں سے اتنی ہی محبت کرتی ہے، ہماری دوستی سے، ہمارے اس بانڈ سے جو کہیں کھو گیا ہے۔ البتہ جو تم دونوں کے بیچ میں ہے وہ الگ ہے، وہ خاص ہے، بہت خاص ہے، اور کوئی بھی مشال اس احساس کے بیچ میں نہیں آ سکتی۔ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو میرا ہاتھ، نہیں چھوڑ سکتا۔ آج اور ابھی چلو میرے ساتھ، اور اگر نہیں چلوں تو؟ یسرا جیسے مصنوعی غصہ کر رہی تھی۔ دیکھو تمہاری کل کی بات کے بعد میں بہت اذیت میں رہا ہوں، چاہ کر بھی تمہیں تکلیف میں دیکھ نہیں سکتا۔ کل کے الفاظوں کے لیے مجھے معاف تو کرنا پڑے گا۔ یسرا مسکرائی، یعنی عدیل سلطان معافی مانگنے آئے ہیں؟
بالکل، وہ نظریں جھکائے ہوئے بولا تو وہ مزید گہرا مسکرائی، ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ اچھا کہاں لے کر جا رہے ہو مجھے؟ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھو۔ وہ بیٹھ گئی تھی۔ سارا راستہ وہ خاموش رہا۔ ایک جگہ پر گاڑی روکتے ہوئے وہ اترا۔ یسرا کی طرف کا دروازہ کھول چکا تھا۔ وہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی گاڑی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ سب کچھ بہت خوبصورت تھا۔ وہ اس خوبصورتی کو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی۔ یہ سب میرے لیے؟ بالکل، یہ سب صرف میری محبت کے لیے۔ وہ گھٹنوں کے بل اس کے آگے جھکا تھا، اپنی ساری غلطیوں کو معافی مانگتے ہوئے۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں چاہتا ہوں، اپنی شریک سفر بنانا چاہتا ہوں۔ کیا تم بنو گی میری شریک سفر؟ یسرا کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ خود بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، وہ روحانسی ہوتی ہوئی 3 بار ہاں ہاں بول چکی تھی۔ فیری لائٹس کی روشنی میں جیسے ان کے الفاظ جگمگ ہوئے تھے۔ عدیل کی آنکھیں بھی بھیگی ہوئی تھیں۔ ایک دوسرے کو سینے سے لگاتے ہوئے ان کو یوں لگا جیسے برسوں کے بعد محبت محسوس ہوئی ہو۔ جب نفرتیں، انائیں، گلے شکوے چھوڑ جاتی ہیں تو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے حصار میں بالکل ویسا ہی محسوس کر رہے تھے۔ ایک بہت خوبصورت انگوٹھی تھی ہیرے کے ساتھ چمکتی ہوئی جو عدیل نے اس کی انگلی میں پہنائی تھی۔ آج سے میری پابند ہو تم، میں بہت جلد تمہیں اپنا بنا رہا ہوں۔ یسرا کی مسکراہٹ عدیل کا دل دھڑکا گئی تھی۔ وہ بڑی نرمی کے ساتھ اپنے ہونٹ اس کی پیشانی پہ رکھ گیا تھا، جس سے اس کی آنکھیں جھکی تھیں اور چہرے پر سکون بکھر گیا تھا۔ ماشاء اللہ، آغا جان جیسے بے حد خوش ہوئے تھے۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ تم دونوں کو ہوش آ گیا۔ مجھے لگا ورنہ مجھے لاٹھی ہی اٹھانی پڑے گی۔ تو سب ہنس پڑے۔ تعبیر سلطان نے ان دونوں کی نظر اتاری۔ جو غلطیاں ہوئی تھیں وہ ماضی میں ہوئی تھیں۔ وہ بری عورت تھیں یا اچھی تھیں، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا تھا۔ وہ اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتی رہی تھیں۔ بہت کچھ جھیلا تھا، اپنے بچوں سے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ آج یسرا کو اس کی محبت ملتے دیکھ ان کی آنکھیں بھر گئی تھیں۔ وہ اپنی ماں کو ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں سے خفا رہتے تھے، شہیر بھی اور یسرا بھی، مگر بہت محبت کرتے تھے ان سے۔ اب جتاتے نہیں تھے، پہلے جتا لیا کرتے تھے، اب ان سے ہوتا نہیں تھا۔ شہیر اور علیزے بھی وہیں کھڑے تھے۔ دونوں کی نظریں ایک دوسرے سے ملیں تو علیزے نے نظریں چرائیں۔ بہت کچھ یاد آ رہا تھا، اپنی محبت کا وقت جب ان کی بھی یوں ہی بلائیں اتاری گئی تھیں، جب ان کے بیچ میں کوئی دیوار، کوئی غلط فہمی نہیں تھی، جب علیزے سلطان شہیر سلطان پر جان وارتی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، علیزے بھی اسی کو دیکھ رہی تھی۔ آغا جان، آپ کو نہیں پتا مجھے نہ جانے کیا ہو رہا ہے۔ میں آپ کو الفاظ نہیں دے پاؤں گی کہ میں کتنی اونچائی پر ہوں اس وقت۔ اچھا ایسا کیا ہو گیا؟ آغا جان نے اپنی راکنگ چیئر گھمائی تھی۔ آپ کو پتا ہے، شہیر سلطان نے آخر کار میرے سامنے گھٹنے ٹیک لیے ہیں۔ آغا جان نے اپنی لاٹھی پر زور دیا۔ نہ کرو لاڈلی، ارے سچ کہہ رہی ہوں، باقاعدہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہے میرے سامنے، کہتا ہے مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ اتراتی ہوئی بیٹھ گئی ان کے سامنے۔ وہ ہنس پڑے۔ پاگل ہو تم دونوں، پچھلے 4 سال سے ایک دوسرے کے آگے اقرار کیے جا رہے ہو، اور تم ہر دفعہ کے اقرار پر مجھے آ کر یوں ہی بتاتی ہو جیسے وہ پہلی بار بولا ہے۔ وہ بلش ہوئی تھی۔ کیا کروں، محبتیں اتنی ہیں نا ہمارے بیچ میں تو ڈر جاتی ہوں اس کی محبت سے۔ وہ میرے بارے میں اتنا حساس اور اتنا پوزیسو ہے کہ میں کبھی کبھی خود ہی گریٹفل فیل کرنے لگتی ہوں۔ اب کیسے بتاؤں، کیا بتاؤں کہ وہ میرے لیے کیا ہے؟ تبھی کمرے میں شہیر سلطان داخل ہوا۔ بتا دو کیا ہوں، کیسے ہوں؟ وہ شرمائی تھی۔ شہیر، میرا پیچھا کر رہے تھے؟ کرنا پڑتا ہے، میں جانتا تھا تم پرپوزل رنگ لے کر ڈائریکٹ آغا جان کے پاس آؤ گی۔ وہ راکنگ چیئر کے پیچھے کھڑے ہو کر آغا جان کے کاندھوں پر ہاتھ رکھتے جھکا تھا۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہلکی سی چپت لگائی تھی۔ برخوردار، میری لاڈلی کو پریشان کرنا چھوڑ دو۔ آپ کی لاڈلی میرا خون جلا کے رکھتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اس کو پریشان کرتا ہوں۔ علیزے اترائی۔ تمیز میں رہو، آغا جان میری ہی سائڈ لیں گے۔ ہاں ہاں، وہ تو مجھے اندازہ ہے، لاڈلی تم ہو، میں تو صرف پوتا ہوں۔ آغا جان ہنس پڑے۔ اچھا نا، شہروز سے کب بات کرو گے پھر؟ شہیر کے چہرے کی جوت بجھی تھی۔ علیزے نے جو بغور نوٹ کی تھی۔ آپ کریں گے بات؟ یہ تو کرنے سے رہا۔ آپ جانتے ہیں بابا اور شہیر بات نہیں کرتے، یہ کہتے وہ بڑی مایوس لگتی تھی۔ اچھا نا، کیوں دکھی ہوتی ہو؟ کچھ نہیں ہوگا، میرا شہیر جیسا بھی ہے بات کر لے گا تمہارے بابا سے، تم سے محبت جو ہے بڑی۔ وہ اترائے تھے ان دونوں کی طرح جیسے ہمیشہ وہ اتراتے تھے۔ تو علیزے پھیکا سا مسکرائی تھی۔ یسرا، کہاں چھپی ہوئی ہو؟ یہی ہوں، میں دکھائی تو نہیں دے رہی؟ چھپتے دکھائی دینے کے لیے تھوڑی ہے ڈفر، عدیل ہنس پڑا۔ میں تو چاہتا ہوں تم اندھیرے میں بھی دکھائی دو۔
اندھیرے میں کوئی دکھائی نہیں دیتا جناب، یسرا کہاں سے دکھے گی؟ مشال کے یوں کہنے پر عدیل ہنس پڑا۔ یعنی تم دونوں ساتھ چھپی ہوئی ہو؟ بالکل۔ وہ ہاتھ ادھر ادھر مارتا ہوا سوئچ بورڈ سے لائٹ آن کر چکا تھا۔ کمرے میں کوئی نہیں تھا، یعنی وہ کہیں چھپی ہوئی تھی یار۔ اب ہم بچے نہیں ہیں جو تم مجھ سے یوں چھپو گی۔ دونوں کھلکھلا کر ہنستے ہوئے کبرڈ سے باہر نکلی۔ عدیل کا تو منہ کھلا رہ گیا۔ تم دونوں اندر تھی؟ ہاں نا، ہمیں لگا تم اچھے طریقے سے ڈھونڈو گے، مگر کیا فائدہ، تم نے تو پہلے ہی ہاتھ جھاڑ دیے کہ ہم بچے نہیں رہے۔ تو وہ ہنس پڑا۔ اچھا نا، اب تم دونوں سگھڑ لڑکیوں میں سے کوئی ایک جا کر میرے لیے چائے بنا کر لے آئے۔ میرا سر بہت دکھ رہا ہے اور اس وقت مجھے میری بہن دکھائی ہی نہیں دے رہی جسے میں چائے کا کہوں، اور کام کے لیے ہم تمہیں ضرور یاد آتے ہیں۔ مشال نے آنکھیں گھمائی تھی۔ نہیں تو ویسے ہی یاد آ رہی تھی تم دونوں کی۔ ویسے میں زیادہ تنگ نہیں کرتا جتنا تم دونوں مجھے تنگ کرتی ہو۔ اپنے کاموں کے لیے خوار کرواتی ہو، ہر چیز کے لیے لائنوں میں کھڑا کرتی ہو، کیونکہ میں صرف لڑکا ہوں نا اس لیے، اور تم دونوں کو مجھ سے فائدے ہیں۔ یسرا اور مشال ہنس پڑی۔ پھر کیسی دوستی؟ اگر تم کام نہ آؤ تو؟ اچھا نا، اسی لیے پہلے کہ آغا جان آ جائیں اور مجھے دھکے مار کر تم دونوں کے کمرے سے نکال دیں، تم دونوں میرے ساتھ چل رہی ہو اور میرے لیے چائے بنا رہی ہو۔ ملازمین مر گئے ہیں؟ یسرا نے آنکھیں پٹ پٹائیں تو عدیل نے جیسے اسے گھورا۔ یسرا محترمہ، تم جانتی ہو مجھے تمہارے ہاتھ کی چائے پسند ہے، تو سیدھا سیدھا کہو نا کہ میں چائے بنا دوں۔ یسرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ عدیل نے جیسے ہاتھ بالوں میں پھنسائے تھے۔ شہروز سلطان سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دکھائی دیتے تھے، ساتھ بیوی مہوش سلطان بھی تھی۔ وہ ان سے ہنسی مذاق کرتے ہوئے نیچے آ رہے تھے جب ان کی نظر ہال میں بیٹھے ہوئے بچوں پر پڑی۔ وہاں سب موجود تھے، شہیر، یسرا، مشال اور عدیل، علیزے بھی۔ پانچوں بچے ایک دوسرے میں الجھے جا رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، ہنسی مذاق کر رہے تھے، لڑ رہے تھے، پھر وہیں پہ بیٹھ کے صلح ہو جاتی تھی۔ شہروز سلطان مسکرائے۔ دیکھ رہی ہوں، آغا جان بھی ان کے ساتھ بچے بن جاتے ہیں، کیونکہ وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں، انہی کے ساتھ رونق ہے، تعبیر تو کمرے میں بند رہتی ہے۔ شہروز سلطان کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ کیوں نام لیتی ہو اس عورت کا؟ معاف کر دینا، بہت عرصہ گزر گیا، دل بڑا کر لیں۔ وہ پچھتاتی ہے، روتی ہے، معافیاں مانگتی ہے۔ آغا جان نے اسے معاف کر دیا ہے، آپ بھی کر دیں۔ بھائی کی موت نہیں بھولتی مجھ سے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سیڑھیاں عبور کر رہے تھے۔ مہوش سلطان نے گہرا سانس لیا تھا۔ شہروز سلطان کے چھوٹے بھائی شاذل سلطان اور ان کی اہلیہ ایمان سلطان بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھابھی، بچوں نے تو رونق لگائی ہوئی ہے۔ شہروز سلطان یہ کہتے ہوئے انہی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ ٹھیک کہتے ہیں بھائی صاحب، یہ لوگ جب ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں تو عجیب سی رونق لگ جاتی ہے۔ ایمان سلطان مسکرائیں۔ میں ان کے لیے کچھ بنا کر لاتی ہوں۔ مہوش سلطان بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں بھی چلتی ہوں بھابھی۔ ان کے گھر کا ماحول یوں ہی پرسکون ہوا کرتا تھا، سوائے شہیر اور شہروز سلطان کے تعلقات کے۔ وہ کشیدگی میں ہوتے تھے، پھر وہ چاہے آفس کے معاملات ہوں یا گھر کے معاملات ہوں۔ وہ بڑے چچا کی مخالفت کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتا تھا۔ ابھی بھی وہ یہی دیکھ رہا تھا کہ وہ آ کر ان سب کے ساتھ بیٹھ گئے تھے۔ شہیر اٹھ کھڑا ہوا۔ علیزے نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا؟ بیٹھ جاؤ۔ نہیں، ہم بعد میں کنٹینیو کریں گے علیزے، تم لوگ بیٹھو۔ شہروز سلطان نے گہرا سانس لیا تھا۔ علیزے نے بھی باپ کو دیکھا تھا، نگاہوں میں گہرا افسوس تھا۔ آغا جان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو تم سن رہے ہو برخوردار، شہیر اور علیزے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ کیا وہ میرا داماد بننا چاہتا ہے؟ کیا تم اسے اپنا داماد بناؤ گے؟ شہروز سلطان مسکرایا۔ میرے بھائی کا بیٹا ہے وہ، فارس سلطان کا بیٹا، جو مجھے بے حد عزیز تھا۔ آپ جانتے ہیں نفرت تو وہ کرتا ہے مجھ سے، مگر وہ مجھے اپنے بچوں کی طرح عزیز ہے۔ آغا جان مسکرائے۔ جانتا ہوں میرے بچے، تم کتنی محبت کرتے ہو سب سے، اندازہ ہے مجھے۔ میں کہہ دوں گا اسے کہ تمہیں کوئی اعتراض نہیں۔ علیزے میری آنکھوں کے سامنے رہے گی اور میرے شہیر کی بیوی بنے گی، اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ آغا جان، مہوش سلطان اور ایمان سلطان تینوں مسکرائے تھے۔ دیکھا؟ وہ پھولوں کو پانی دیتی ہوئی شہری کی طرف اتراتے ہوئے کہنے لگی، میرے بابا جان مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، اور تم سے بھی۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں مگر تم ہی نہیں مانتے۔ ہاں، تم سے کرتے ہوں گے مگر مجھ سے نہیں کرتے، کیونکہ میں نے کبھی انہیں پیار دیا ہی نہیں۔ وہ تو تم ہو نا، میرے بابا جان تم سے بے حد محبت کرتے ہیں۔ بیٹی سب سے قیمتی ہوتی ہے ماں باپ کو، وہ تمہیں دے رہے ہیں، اس سے زیادہ وہ محبت کا کیا اعلان کریں گے؟ شہیر مسکرایا اور نزدیک ہوتے ہوئے علیزے کے ہاتھ سے پانی کا جگ لیتے خود پودوں کو پانی دینے لگا۔ اپنے ہاتھوں کو اتنی تکلیف کیوں دیتی ہو محترمہ؟ اگر میں موجود ہوں تو؟ علیزے اترائی۔ یعنی میری تکلیفوں پہ تمہارا حق ہے؟ بالکل۔ وہ اس کے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے مسکرایا تو علیزے اس کی نظروں میں کھوئی۔ تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا میں علیزے سلطان۔ میں بھی نہیں کر سکتی۔
شہیر مسکرایا تھا۔ مشال کہاں ہے؟ یسرا اٹھ کھڑی ہوئی۔ باہر گئی ہے وہ۔ کیوں پوچھ رہی ہو؟ پتہ نہیں، صبح سے نہیں دکھی نا، اسی لیے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں دیر تو کی ہے اس نے۔ وہ یسرا کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ ویسے میں بہت خوش ہوں، علیزہ اور بھائی کی بات پکی ہو گئی ہے۔ ہاں خوش تو میں بھی ہوں۔ اچھا ہے، شہیر کی کچھ نفرت کم ہوگی۔ بھائی کی نفرت اور کم مجھے نہیں لگتا، مگر جب دو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو انہیں مل جانا چاہیے۔ ہاں یہ تو تم نے بالکل ٹھیک کہا۔ عدیل نے یسرا کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسائی تھی۔ یسرا اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ کتنا چاہتے ہو مجھے؟ بے حد۔ میں اندازہ نہیں لگا سکتا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں۔ میں بھی نہیں لگا سکتی کہ میں کتنا چاہتی ہوں۔ جانتا ہوں محبت کا کوئی اسکیل نہیں ہوتا، محبت تو بس ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ تبھی کمرے میں ایمان سلطان داخل ہوئی۔ عدیل مشال نے بہت دیر کر دی ہے، میں نہیں جانتی وہ کہاں ہے۔ عدیل اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا ہو سکتا ہے چچی؟ پتہ نہیں، مگر وہ ابھی تک گھر نہیں آئی۔ پلیز جاؤ، اپنے دوست کے گھر گئی تھی مگر لوٹی نہیں۔ وہ بہت پریشان لگ رہی تھی۔ یسرا نے عدیل کی طرف دیکھا۔ میں ساتھ چلوں گی۔ نہیں تم گھر پہ رہو گی، میں دیکھتا ہوں۔ نہیں میں ساتھ چلوں گی، مجھے فکر ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ وہ دونوں گھر سے باہر نکلے تھے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں چھوڑ دوں گا؟ مشال نے اپنا ہاتھ زبردستی چھڑایا۔ دیکھو زینت تم سے محبت کرتی ہے، میں نہیں، وہ دوست ہے میری۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میرے قریب بھی آئے نا تو میں جان لے لوں گی۔ قریب تو آؤں گا میں۔ ہے کون یہاں جو تمہیں بچائے گا؟ زینت تو آج گھر پر ہے نہیں، وہ تو اپنا فون بھی گھر چھوڑ کر گئی ہے۔ تم تو جانتی ہو نا وہ مصروف رہتی ہے۔ ماں باپ اس کے کینیڈا میں ہیں اور تم اس کے ایک میسج پر چلی آئی۔ اب یہ گھر مکمل طور پر خالی ہے تو کون بچائے گا یہاں پر؟ وہ اپنی پاکٹ سے گن نکالتا وہ دوسری طرف رکھ چکا تھا۔ مشال کا سانس اٹکا تھا۔ دور رہو مجھ سے پلیز۔ اس عدیل سے محبت کی دعوے دار ہو نا تم؟ نفرت کرتا ہوں میں اس سے، اور تم اس کی کبھی نہیں ہو سکتی۔ زہر لگتا تھا مجھے وہ جب ہم یونیورسٹی میں ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ سابقہ دوست ہے میرا، اتنا تو جانتا ہوں میں اسے کہ وہ تمہیں کبھی نہیں جا سکتا۔ پلیز۔ مشال التجائیہ ہو رہی تھی۔ یہی ہے نا زینت رحمان کا گھر؟ ہاں یہی ہے۔ یسرا اور عدیل گاڑی سے اترے تھے۔ گیٹ اندر سے بند تھا۔ عدیل کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ گھر میں کیسے داخل۔ زینت کے گھر کا ایک پچھلا دروازہ بھی تھا۔ یسرا کے بتانے پر وہ گھر کے دوسری جانب بھاگے۔ کال پر کال ٹرائی کی جا رہی تھی مگر زینت کا نمبر بجے جا رہا تھا، کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ مشال کا فون تو بند تھا۔ وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے اندر تو یہ شاید مشال کا لک تھا کہ گھر کی پچھلی جانب کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ وہ دونوں تیز قدم اٹھاتے ادھر سے ادھر مشال کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اوپری منزل پر جاتے ہوئے انہیں کسی کے بولنے کا احساس ہوا، کوئی مرد تھا۔ عدیل کے قدم سست پڑے۔ ہاتھ کے اشارے سے یسرا کو آگے بڑھنے سے روکا۔ میں ساتھ چلوں گی، کوئی ضرورت نہیں ہے، تم یہیں پہ رہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اسی کمرے کی جانب بڑھ رہا تھا جہاں سے آوازیں آ رہی تھیں۔ دروازہ توڑتے ہوئے جیسے اندر داخل ہوا۔ عدیل کا سانس رکا۔ مشال اس شخص سے خود کو بچا رہی تھی۔ نظریں ملتے ہی عدیل کو لگا اس کا خون جل کر باہر آ جائے گا۔ سمیر؟ عدیل کی وہاں موجودگی پر سمیر کو دھچکا تو لگا تھا مگر عجیب سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری تھی۔ اوہ عدیل سلطان، کیسے بچاؤ گے اسے مجھ سے؟ وہ گن اپنے ہاتھ میں تھام چکا تھا۔ عدیل نے ہاتھ آگے کیا۔ دیکھو مشال کو جانے دو، ہم آپس میں نبٹ لیں گے پلیز۔ مشال اٹھتے ہوئے اپنا دوپٹہ درست کر چکی تھی، رو رہی تھی۔ عدیل کے بار بار نظریں اس کے آنسوؤں پر جا رہی تھیں۔ چلیں ایسا کرتے ہیں نا، ایک ڈیل کرتے ہیں، اسے جانے دیتے ہیں مگر میں تمہیں یہاں مار دیتا ہوں۔ وہ گن عدیل پر تان چکا تھا۔ ہاں ٹھیک منظور، مجھے جانے دو مشال کو۔ مشال اٹھی عدیل تک آئی۔ آپ جائیں، کیا کر رہے ہیں؟ تم جاؤ، میں نے کہا نا، وہ بڑی سختی سے بولا۔ یسرا باہر ہے، چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ نہیں میں نہیں چاہوں گی تمہیں چھوڑ کر، کبھی نہیں چاہوں گی، وہ تیز بولا۔ میں نے کہا جاؤ۔ مشال نے ڈر کر 2-3 قدم دروازے کی طرف بڑھائے۔ سمیر نے ٹریگر پر ہاتھ رکھا۔ گولی چلی مگر اس سے پہلے کہ وہ عدیل کو لگتی مشال آگے آ چکی تھی۔ وہ جتنی محبت اس سے کرتی تھی، کیسے اسے تکلیف ہونے دے سکتی تھی؟ گولی چلنے پر اور یوں مشال کو لگنے پر سمیر وہاں رکا نہیں، وہ بھاگا تھا۔ یسرا گولی کی آواز سن کر بھاگتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ مشال، وہ چیخی تھی۔ یہ منظر ایسا تھا کہ کسی کا بھی دل دہل جاتا۔ 2 دن وہ ICU روم میں رہی تھی۔ ان سب کی جان سولی پر اٹک رہی تھی۔ سمیر کو پولیس نے اریسٹ کر لیا تھا۔ مشال کو جیسے ہوش آیا تھا اور عدیل کی سانسیں بحال ہوئی تھی۔ مجھے لگا ہم کھو دیں گے تمہیں، وہ اس کا ہاتھ تھامے کہہ رہا تھا، رو بھی رہا تھا۔ مشال مسکرائی۔ تمہیں کچھ بھی ہوتا تو میں مر جاتی۔ ان کے ان الفاظوں پر عدیل نے بڑے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔
جیسے کچھ پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو جو وہ شاید پڑھ نہیں پا رہا تھا یا پڑھ چکا تھا۔ محبت آنکھوں سے بولتی ہے، اور اس وقت وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے، ہاتھ ایک دوسرے کے ہاتھ میں موجود تھے۔ تم کہاں ہو؟ آفس میں ہوں۔ تم کہاں ہو؟ میں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ آفس آئی ہوئی ہو تم؟ شہیر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں آفس آئی ہوئی ہوں، لفٹ میں ہوں، اور تم تو جانتے ہو مجھے بند جگہوں سے کتنی الجھن ہے، کیا ضرورت تھی پہلے لفٹ میں چڑھنے کی؟ ابھی وہ بات کر ہی رہے تھے جب شہیر کو محسوس ہوا علیزے کی آواز اچانک بند ہو گئی تھی۔ علیزے؟ علیزے کیا ہوا؟ علیزے؟ وہ فون کی طرف دیکھنے لگا، فون کٹ چکا تھا۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اپنے آفس سے باہر نکلا، لفٹ تک آیا، لفٹ رکی ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے سر؟ لفٹ رک گئی ہے، مگر لائٹ تو ہے۔ ہاں مگر شاید لفٹ میں کوئی مسئلہ ہے۔ یا اللہ، وہ جانتا تھا علیزے کو بند جگہوں سے سخت الجھن تھی، وہ زیادہ دیر بند رہ نہیں پاتی تھی۔ اندر علیزے کا سانس اٹک رہا تھا، وہ گہرے گہرے سانس لیتی، لفٹ کے دروازے کو ہاتھ مارتی تھی، پھر گہرا سانس لیتی تھی۔ فون کے بجنے پر وہ فون اٹھا ہی نہیں پا رہی تھی، اس کے ہاتھ یوں ہی کانپ رہے تھے۔ فون اٹھاؤ علیزے پلیز۔ علیزے کے فون اٹھانے پر شہیر نے بے ساختہ اسے دلاسا دیا، کچھ نہیں ہوگا، اوور تھنک کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں نا، میں سب ٹھیک کر دوں گا، ٹھیک ہو جائے گی لفٹ۔ پتہ نہیں میرا دم گھٹ رہا ہے شہیر، میں مر جاؤں گی، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے کچھ ہو گیا تو؟ وہ جیسے بچوں کی طرح سے پریشان ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ پھر سے فون بند کر چکی تھی، جیسے بات نہ کر پا رہی ہو۔ آدھے گھنٹے کے بعد لفٹ کو کھولا گیا تھا، وہ بے اختیار بھاگتے ہوئے لفٹ کے اندر گیا تھا۔ وہ بے ہوش پڑی تھی، اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے بے ساختہ آفس سے باہر بھاگا تھا۔ علیزے کی آنکھیں کھلی تو شہیر اس کے سرہانے بیٹھا تھا، وہ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے گہرا سانس لیتی اٹھ بیٹھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں، لیٹی رہو، کیا ضرورت تھی تمہیں آفس آنے کی؟ علیزے مسکرائی، آنکھیں کھولتے ہی۔ ڈانٹو گے مجھے؟ وہ بڑے معصوم انداز میں بولی۔ تمہیں پتہ ہے آج مجھے کیا لگا؟ علیزے نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ کیا لگا؟ جیسے میں تمہیں کھو دوں گا۔ میں ڈر گیا تھا علیزے، میں تمہیں کھو نہیں سکتا، اور اگر کھو دیا تو جیوں گا نہیں، مر جاؤں گا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے بغیر نہیں جی سکتے، جس نے جس کو کھویا وہ مر جائے گا۔ ٹھیک کہتی ہوں، ہم ایک دوسرے کو کھونے کے روادار نہیں، ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ جھک کر اس کی پیشانی چوم چکی تھی۔ علیزے مسکرائی تھی، شہیر اس سے زیادہ پریشان تھا، اس سے زیادہ کانپ رہا تھا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے حد محبت تھی، اور اس کا احساس بھی تھا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر جی نہیں سکتے۔ وہ اپنے ہاتھ کو علیزے کے ہاتھ میں دیکھتے ہوئے یہی سوچ رہا تھا۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں تو چاہتا ہوں تم دونوں شادی کر لو۔ شہروز سلطان لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلاتے ہوئے بولے تو علیزے مسکرائی۔ آپ چاہتے ہیں؟ آپ دنیا کے بیسٹ فادر ہیں، میں آپ سے بہت بہت محبت کرتی ہوں، وہ اتراتے ہوئے بولی تو شہروز سلطان مسکرایا۔ جانتا ہوں میری بیٹی پر بہت مان ہے، یہ جو سب کچھ ہے نا میرے پاس، جو میں نے سنبھالا ہے سنوارا ہے، تمہارا اور عدیل کا ہی تو ہے، مانتا ہوں تم دونوں سنبھال لو گے۔ مہوش سلطان جو سامنے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی مسکرائی۔ ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے ہی سنبھالنا ہے، یہ تو ابھی بچے ہیں۔ نہیں بیگم، بچے بڑے ہو گئے ہیں، مجھے بڑا مان ہے ان پر۔ علیزے مسکرائی تھی۔ آپ کا مان یوں ہی رائے گا نہیں جائے گا۔ آغا جان آپ مجھے ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تم خوش نہیں ہوئی نا شادی کی بات پر؟ کسی مہینے میں تمہاری شادی کروا رہا ہوں۔ تمہارے تو مزاج نہیں ملتے آج کل۔ میں تو بہت خوش ہوں، آپ جانتے ہیں علیزے کے بغیر رہنا مشکل ہے۔ آپ بیٹھو میرے سامنے، میں چاہتا ہوں تم اپنے معاملات شہروز سے درست کر لو۔ علیزے کا والد ہے وہ، اگر اس کی عزت نہیں کرو گے تو وہ دور چلی جائے گی تم سے، وہ جانتی ہے اس پر میرا اختیار نہیں۔ کہتی نہیں ہے مگر دکھ تو ہوتا ہوگا نا اسے۔ جانتا ہوں، کبھی کبھی تکلیف ہو جاتی ہے اسے میرے رویے سے، تو کیا ساری زندگی علیزے کو یہ تکلیف دینے کا ارادہ ہے؟ میں کیا کروں؟ میں ان کی تلخیاں امی کے حوالے سے بھول نہیں پاتا۔ کبھی بیٹھ کر سوچا ہے وہ ایسا کیوں کریں گے؟ میں کیوں سوچوں؟ میری ماں نے کیا کیا ہے؟ ایسا دکھ تکلیف انہیں ملی، شوہر ان کا وفات ہوا تھا، سلوک ان کے ساتھ ایسا رکھا گیا جیسے وہ قاتل تھیں۔ تمہاری ماں قاتل تھی۔ آغا جان میں کچھ نہیں سنوں گا۔ کیوں؟ سچ سننے کا حوصلہ نہیں تمہارے اندر؟ کتنی دفعہ کہا ہے میں نے کہ بیٹھ کر میری بات سن لو، بولیں کیا سنانا چاہتے ہیں؟ آغا جان نے گہرا سانس لیا۔ تمہاری ماں تعبیر سلطان یوں تو ظاہری طور پر اپنے شوہر سے بہت محبت کرتی تھی، فارض بھی کرتا تھا، بہت کرتا تھا، بہت نخرے اٹھائے اس نے تمہاری ماں کے، تم پیدا ہوئے، بہت عزیز تھے تم اس کو۔ شہیر کی آنکھیں بھیگی۔
تمہارے بابا نے سوسائڈ کی تھی۔ وہ جو بیٹھا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں آغا جان؟ سچ کہہ رہا ہوں۔ اور جانتے اس نے سوسائڈ کیوں کی تھی؟ کیونکہ تمہاری ماں نے تمہارے بابا کو دھوکہ دیا تھا۔ میں نہیں جانتا فارس نے کیا دیکھا، کیسے پتہ چلا اسے، مگر وہ تکلیف برداشت نہیں کر پایا۔ اس وقت تمہاری ماں پریگننٹ تھی، یسرا پیدا ہونے والی تھی۔ اس کو کچھ نہیں کہہ پایا، کرتا بھی کیا، اس کی اولاد کی ماں بن رہی تھی۔ اس نے تو اس پر بھی سوال نہیں اٹھایا کیونکہ وہ بغیرت نہیں تھا، اپنی جان دے دی، گھٹ گھٹ کر جیتا رہا۔ تعبیر کہتی ہے اس سے غلطی ہو گئی، وہ بہک گئی تھی، مگر وہ شوہر تھا اس کا، ایسی غلطی کیسے معاف کر دیتا؟ جان دے دی میرے بیٹے نے۔ جب شہروز کو تمہارے باپ کے انتقال کا معلوم ہوا تو وہ بکھر گیا۔ چھوٹے بھائی سے بہت محبت تھی اسے۔ شہروز کے مطابق تمہارے بابا نے ایک خط لکھا تھا جو آج تک میں نے نہیں پڑھا۔ وہ شہروز کے پاس ہے اور نہ ہی وہ مجھے دیتا ہے، مگر فارس کی موت کے بعد شہروز کو نفرت ہو گئی تمہاری ماں سے۔ ہاں کی ہے اس نے سختیاں، رکھی ہیں پابندیاں، رہا اس کے معاملے میں سخت کیونکہ وہ اپنے بھائی کی موت کے غم کو بھلا نہیں پاتا تھا۔ میرا فارس بالکل تمہاری طرح تھا، فل آف لائف۔ سوچو مجھ پر، شہروز پر کیا گزری ہوگی۔ شہیر کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھیں۔ میری ماں ایسا نہیں کر سکتی، نہیں ہو سکتا ایسا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ پوتے، ایسا ہی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ عدیل اس حادثے کے بعد مشال سے نظریں چراتا گھوم رہا تھا جو اس نے اس کی آنکھوں میں اس دن ہاسپٹل میں دیکھا تھا۔ وہ چاہ کر بھی بیان نہیں کر پاتا تھا۔ اس کا بہت خیال رکھتی تھی، بہت محبت دیتی تھی۔ وہ کبھی اس کے خیال کو سمجھ ہی نہیں پایا کہ وہ اس سے محبت کرتی ہے۔ وہ تو اس خیال کو دوستی سمجھتا تھا۔ وہ تینوں بیسٹ فرینڈز تھے اور اسی لیے اس کا خیال رکھتی ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تو اس سے بچپن سے محبت کرتی تھی۔ یاسرا اور عدیل ایک دوسرے کے معاملے میں ایکسپریسو تھے، بتا دیتے تھے۔ عدیل کو یسرا سے محبت تھی اور یسرا کو عدیل سے، مگر مشال نے اس نے کبھی کہا ہی نہیں تھا، اور اس دن یوں اس کے لیے گولی کھا گئی تھی۔ ہاسپٹل میں ان کی نظروں نے اسے جو کچھ بتایا تھا وہ ششدر رہ گیا تھا۔ مجھ سے نظریں بچائے پھر رہے تھے نا؟ نہیں، بہن کی شادی ہے، میری تیاریوں میں ہوں۔ تم جانتی تو ہو، بس کل ہی گھر میں فنکشن ہے، انہی تیاریوں میں مصروف ہوں۔ تمہیں کیوں اگنور کروں گا؟ تم تو بیسٹ فرینڈ ہو میری۔ مشال مسکرائی۔ جانتی ہوں، میں دوست ہوں، مگر وہ آگے بڑھتے عدیل کے ہاتھ تھام چکی تھی۔ مجھے نہیں پتا تم کیا محسوس کر رہے ہو، مگر عدیل، میں الفاظ نہیں دے پاتی، مگر میں بہت چاہتی ہوں، جان دے سکتی ہوں واقعی۔ عدیل کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے ہٹا چکا تھا۔ کچھ مت کہنا، چپ رہو۔ میں چپ ہوں، میں کچھ کہتی ہی تو نہیں ہوں، اور تمہاری خوشی میرے لیے سب سے زیادہ عزیز ہے، ہمیشہ رہے گی۔ تم کبھی بھی مشال کو اپنی محبت کے بیچ کا پتھر نہیں پاؤ گے۔ یہ کہتی ہوئی وہ کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ عدیل کو وہ الفاظ کئی ثانیے سنائی دیتے رہے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو تم۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ جانتے ہو نا آغا جان نے شادی تک منع کیا ہے۔ کچھ نہیں کرتے وہ، بس آج کل میں الگ ہی دھن میں ہوں، اپنی غلطیوں پر، اپنی کوتاہیوں پر پچھتا رہا ہوں۔ کیسی غلطیاں، کیسی کوتاہیاں؟ پتہ نہیں، مجھے آج کل کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ میں نے دیکھا ہے تم چچی سے بات نہیں کرتے۔ علیزے نے بڑے غور سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ امی کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، میرا دل کرتا ہے میں سب کچھ چھوڑ کر چلا جاؤں، مگر تم سے محبت ہو گئی ہے، تمہیں نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر تم نے چھوڑ کے جانے کا سوچا بھی نہ تو قتل کر دوں گی میں تمہارا۔ تو وہ ہنس پڑا۔ خوبصورت ہنسی تھی اس کی۔ مہندی دکھاؤ، کل دیکھ لینا نا، شادی کے بعد۔ وہ اعتراضی تھی۔ یعنی حق جتاؤ کل تم پر؟ ہاں، کل تو شوہر بن جاؤ گے، حق جتا سکتے ہو۔ آغا جان کہتے ہیں بیوی پر سب سے زیادہ اس کے شوہر کا حق ہوتا ہے۔ آغا جان کی بہت سنتی ہو تم؟ ہاں، کیونکہ میں ان سے بہت محبت کرتی ہوں۔ میں کب آتا ہوں پھر؟ سب سے پہلے۔ سچ کہہ رہی ہوں؟ بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ علیزے نے اس کے گلے میں اپنی باہیں ڈالی تھیں۔ اس کے لمس پر جیسے پرسکون ہوا تھا۔ اپنے ہونٹ اس کے رخساروں پر رکھتے ہوئے آنکھیں چوم گیا تھا۔ علیزے نے دونوں ہاتھوں سے اسے دور کیا تھا۔ اب جاؤ، آگے جو کرنا ہے کل کرنا۔ تو وہ ہنسا تھا اس کی بے باکی پر۔ تم نکاح دوپہر میں ہو چکا تھا۔ وہ بہت مطمئن تھی۔ علیزہ سلطان اب اس کی تھی، اس کی بیوی تھی۔ محبت حاصل ہو جانا کتنی بڑی خوش قسمتی ہوتا ہے نا، یہ اسے اب ریلائز ہوا تھا جب وہ اس کے نکاح میں آ گئی تھی۔ وہ بہت افسردہ تھا جب اسے آغا جان نے سچائی بتائی تھی۔ وہ شہروز سلطان سے معافی مانگنا چاہتا تھا۔ ابھی اس کی ماں اس کے سامنے کھڑی اس کی شیروانی کے بٹن بند کر رہی تھی۔ ماں سے ناراض ہو؟ ناراض نہیں ہوں، دکھی ہوں۔ آپ نے تکلیف دی ہے مجھے ماما، دل توڑا ہے میرا۔ اتنی بڑی بات
میں چچا سے نفرت کرتا رہا ساری زندگی، اور آپ نے مجھے سچ نہیں بتایا۔ کیوں نہیں بتایا؟ بتا دیتی تو میں اپنے باپ جیسے چچا کا دل نہ دکھاتا۔ وہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں، عدیل سے زیادہ مجھے ترجیح دیتے ہیں، اور میں ان سے اس لیے نفرت کرتا ہوں کیونکہ وہ آپ کے ساتھ برے تھے۔ کیوں برے تھے یہ بتانا تھا نا۔ اچھا نا، آج کے دن تو یوں مت رو۔ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو صاف کر چکی تھی۔ معاف کر دو مجھے، میں شرمندہ ہوں۔ تمہارے باپ کی موت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میں نے فارس کا دل توڑا، آج تک اس کے غم میں ہوں۔ بے وفائی ہوئی تھی مجھ سے، گناہ ہوا تھا، شوہر کی نافرمان تھی میں۔ دیکھو اپنے اوپر رنگوں کو، زندگی کو تنگ کر دیا ہے میں نے۔ وہ ابھی بھی سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی۔ واقعی اس کی ماں ہستی بھی بہت مشکل سے تھی۔ اس نے بس اپنی ماں کو نماز پڑھتے اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے اور بڑی خاموش دیکھا تھا۔ وہ کبھی اپنے حق کے لیے لڑتی ہی نہیں تھی کیونکہ وہ غلط تھی اور وہ اپنا کفارہ ادا کر رہی تھی۔ ہمیشہ خوش رہو، آباد رہو۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھ اپنے آپ سے ہٹا چکا تھا۔ بارات ویڈنگ ہال میں لے کر جانی تھی۔ علیزے کو ڈائریکٹ بالر سے ہی ویڈنگ ہال آنا تھا۔ کچھ ہی دیر پہلے تعبیر سلطان اور گھر کے باقی سارے افراد شہروز سلطان اور مہوش سلطان کے علاوہ گھر سے باہر نکلے تھے۔ وہ سیڑھیاں اترتا ہوا آ رہا تھا جب ہال میں بیٹھے شہروز سلطان اور مہوش سلطان کی نظر اس پر پڑی۔ وہ مسکرایا۔ شہروز سلطان بھی مسکرائے۔ آگے بڑھ کر داماد کی نظر اتاری۔ بیٹے جیسا داماد، میں بہت خوش ہوں۔ مجھے معاف کر دیں گے نا؟ کر دیا ہے یار، جانتا ہوں وہ ماں ہے تمہاری۔ میں شفاق رہا ہوں اس کے معاملے میں، مگر میرا بس نہیں تھا اس پر۔ اب کوشش کرتا ہوں بھابھی کو ایوائڈ کیا کروں۔ جو سزا فارس اپنی زندگی میں نہیں دے پایا، میں ہوتا کون ہوں وہ سزا دینے والا؟ نہیں، آپ ٹھیک ہیں اپنی جگہ۔ خیر، بہت خوبصورت لگ رہے ہو۔ شہیر مسکرایا تھا۔ اپنی بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے شہروز نے اشارہ کیا۔ آپ گاڑی میں جا کے بیٹھ جائیں بیگم، ہم آتے ہیں۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی تھی۔ شہیر کا چہرہ سوالیہ ہوا۔ آغا جان نے مجھے بتایا کہ انہوں نے تمہیں حقیقت بتائی۔ میں کبھی نہ بتاتا، جانتا ہوں وہ عورت تمہاری ماں ہے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنے بیٹی کی نظر میں یا اولاد کی نظر میں گریں۔ آپ کا ظرف ہے چاچو کہ آپ نہیں چاہتے تھے یہ، مگر میں نے غلط کیا آپ کے ساتھ۔ یہ خط ہے تمہارے بابا کا، یوں سمجھ لو کہ میرے پاس یہ امانت تھی، آج میں یہ تمہارے حوالے کر رہا ہوں۔ اسے آج مت پڑھنا، کل پڑھ لینا یا پھر کبھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ گھر سے باہر نکل گئے تھے اور شہیر کئی منٹ اس خط کو دیکھتا رہا۔ نہ جانے کیوں مگر بے اختیاری ہی اس نے بیٹھ کر وہ خط پڑھا تھا۔ اپنے باپ کی تکلیف اپنے اندر محسوس ہوئی تھی۔ وہ شاید خط لکھتے ہوئے رو بھی رہے تھے۔ کچھ الفاظ ٹوٹے ٹوٹے سے تھے، جیسے ہاتھ لکھتے ہوئے کانپے ہوں۔ بیوی کی بے وفائی بیان کرتے ہوئے کس قدر ٹوٹے ہوئے ہوں گے، اس کا اندازہ شہیر کو آج اپنے دل کی تکلیف سے ہو رہا تھا۔ اسے لگا وہ اس کیفیت میں ہی نہیں ہے کہ آج بارات لے کر جا پائے۔ اسے لگا وہ مر جائے گا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ بڑی خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ شہروز سلطان کو وہ ٹھیک نہیں لگا۔ بچے تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں ٹھیک ہوں۔ آواز لرزی ہوئی تھی، آنکھیں دھندلی تھی کیونکہ آنکھوں میں آنسو تھے۔ شہروز سلطان ادھر ادھر کی باتیں اس سے کر رہے تھے اور وہ خط میں تھا، خط کے الفاظوں میں تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا گاڑی کے آگے کب ٹرک کا گزر ہوا۔ شہروز سلطان چیخے تھے، شہیر! مگر دیر ہو چکی تھی۔ ان کا بہت برا ایکسیڈنٹ ہو چکا تھا، جس ایکسیڈنٹ میں شہیر کو بہت حساس چوٹیں آئی تھیں اور شہروز سلطان اور ان کی اہلیہ زندگی سے رخصت ہو گئے تھے۔ یہ حادثہ سلطان خاندان کے لیے بہت بڑا تھا، بہت زیادہ۔ آغا جان کے بڑے بیٹے کا انتقال ہو گیا تھا، شہروز سلطان، جو سلطان خاندان کی نیو تھا، جو نیو ہل گئی تھی، ٹوٹ کے بکھر گئی تھی۔ جس دن علیزے سلطان دلہن بنی تھی اسی دن باپ کا انتقال ہو گیا۔ وہ شوہر کی طرف رخصت ہونے سے پہلے ہی یتیم ہو گئی تھی۔ ماں باپ کی لاش کے آگے بیٹھی وہ گھنٹوں روتی رہی۔ جنازے جب اٹھائے گئے اسے لگا وہ بھی ان کے ساتھ اٹھ جائے گی۔ عدیل اور علیزے اس دن ختم ہو گئے تھے، دوسرے بن گئے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی علیزے نے اپنے ماں باپ کے انتقال کا الزام شہیر پر لگایا تھا کہ یہ ایکسیڈنٹ نہیں تھا۔ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا کہ وہ اس کے بابا سے نفرت کرتا تھا۔ آغا جان کے لاکھ بتانے پر بھی وہ شہیر کو سچ بتا چکے تھے۔ علیزے سلطان اور عدیل سلطان نے شہیر کو معاف نہیں کیا تھا۔ اتنی نفرت ہو گئی تھی سب کے بیچ میں کہ یوں لگتا تھا گھر میں گہری خاموشی، گہرا صدمہ۔ اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو مت جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ،
اگر وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے تو جانے دو اسے۔ تم اپنا گھر کیوں چھوڑ رہی ہو؟ بھائی بے قصور ہے، ایکسیڈنٹ میں ان کی موت بھی ہو سکتی تھی۔ 4 دن ICU روم میں رہے ہیں وہ، ان کے لیے روتی رہی ہوں میں، امی میں تڑپتے رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ایکسیڈنٹ انہوں نے جان بوجھ کر کیا تھا؟ یہ ظلم ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ۔ علیزے سلطان سے وہ بے حد محبت کرتے ہیں۔ ادیب، میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر۔ سمجھاؤ اپنی بہن کو، سمجھاؤ تم اپنے آپ کو۔ ہم نے ماں باپ کھوئے ہیں، اگر تمہیں اپنے بھائی سے زیادہ محبت ہے نا تو چلی جاؤ، میں نہیں روک رہا تمہیں، میں بھی نہیں روکوں گی۔ اگر محبت میں آپ دل بڑا نہیں کر سکتے تو میں محبت میں بھائی کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے بھائی کے ساتھ ملک چھوڑ گئی تھی۔ مشال نے بہت سنبھالا تھا عدیل کو اس برے وقت میں، دوست بنی تھی، محبت جتاتی نہیں تھی، مگر اسے محبت تھی عدیل سے، بے حد محبت۔ وہ نوک کرتا وہ کمرے میں داخل ہوا۔ علیزے سلطان جو اپنے لہنگے کو سمیٹتی ہوئی ایک طرف پھینک رہی تھی، نوک کی آواز پر پلٹی، آنکھیں پترائیں۔ کیا لینے آئے ہو؟ جا رہا ہوں، بس یہی بتانے آیا ہوں۔ وہ تکلیف میں لگتا تھا، اس کے زخم بھی ابھی بھرے نہیں تھے۔ وہ بہت سنبھل کر چل رہا تھا، جیسے چل نہ پا رہا ہو۔ دیوار کا سہارا لیتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا، سر جھکایا ہوا تھا۔ جنازے تو اس نے بھی اٹھائے تھے، اپنے کاندھوں پر وزن محسوس ہو رہا تھا۔ آنسو ٹوٹ کر گرے۔ معاف نہیں کر سکتی، جانتا ہوں ایکسیڈنٹ میری غلطی ہے، خط نہیں پڑھنا چاہیے تھا مجھے، میرا قصور ہے، جانتا ہوں۔ تم معاف نہیں کر سکتی، ماں باپ کھوئے ہیں تم نے۔ آواز بھیگی ہوئی تھی، ان میں لڑکھڑاہٹ بھی تھی۔ مجھے جانے مت دو، میں اور تم ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ علیزے منہ موڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ علیزے سلطان کی پشت تھی شہیر سلطان کی طرف۔ میری طرف دیکھو نا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ علیزے کے ہونٹ لرز رہے تھے، بخار میں تپ رہی تھی وہ۔ ماں باپ کو مرے ہوئے بھی 1 ہفتہ بھی نہیں ہوا تھا۔ سانس تیز تھی، وہ آگے بڑھا۔ علیزے نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے میرے پاس آنے کی، میرے پاس آئے تو میں اپنی جان دے دوں گی، چلے جاؤ یہاں سے۔ شہیر نے آنکھیں بھیچیں، دیوار کا سہارا لیا اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں دھیمی دھیمی سسکیاں گونجنے لگی تھیں۔ ان سب کے رشتے بڑے عجیب طریقے سے ایک ہی ڈوری میں پروئے ہوئے تھے، سب بکھرے ہوئے تھے، مگر آج یہاں ہال میں کھڑے علیزے سلطان اور شہیر سلطان کو اندازہ ہوا کہ باقی سب تو ٹھیک ہو جائیں گے، ان دونوں کا کیا ہوگا؟ وہ جو ایک دوسرے سے محبت میں ہی نفرت کرنے لگے تھے۔ علیزے سلطان جو شہیر سلطان پر جان دیتی تھی، اس کے بغیر کیسے رہے گی؟ یہ نفرت آخر کب ختم ہوگی؟ انائیں کب جھکیں گی؟